رات وہ داستہ زرتاشا کے ساتھ دیر تک باتیں کرتی رہی۔ وہ منتظر تھی کہ شامر اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اپنی غار رابل کے بقول اس میں گھس جائے۔ 11:15 ہوئے تو زرتاشا کو نیند سے بے حال ہوتے دیکھ شب بخیر کہتی ہوئے بالخواستہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تمام لائٹس آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ شامر یقیناً اپنی غار میں جا پہنچا تھا۔ اب وہ صبح سے پہلے ہرگز باہر نہیں آنے والا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو کر بستر پر دراز سونے سے پہلے کے تمام ورد پڑھنے کے بعد اس نے جیسے ہی کروٹ لی اس کی نگاہ چھت سے ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ بستر سے چھلانگ لگاتی زمین بوس ہوئی۔ مگر اس کی چیخوں کا سلسلہ نہ تھما۔ مسلسل کانپتے ہوئے چیخ رہی تھی مگر افسوس اس کے کمرے کا دروازہ ساؤنڈ پروف تھا۔ نیند کی وادی میں ڈوبتے ڈوبتے شامر چیخ کی آواز پر چونکا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ زرتاشا؟ مگر اس کا کمرہ تو ساؤنڈ پروف ہے۔ اس نے سوچوں کے گھوڑے دوڑائے مگر اس کے کمرے میں بھی تو کوئی موجود تھا۔ چیخوں کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ رابل! مگر رابل آدھی رات کو کیوں چیخے گی؟ آدھی رات؟ ایک سوچ تھی جس نے اس کے تمام تر حواسوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ فوراً سے پہلے اٹھ بیٹھا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اسٹڈی کا دروازہ کھول کر پلک جھپکنے میں ڈریسنگ روم کو عبور کرتا کمرے میں پہنچا۔ رابل کمرے کے وسط میں کھڑی لرزتی کانپتی خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ شامر کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ تھینک گاڈ آپ آ گئے۔ رابل نے مضبوطی سے اس کا بازو تھاما اور اس کی اوٹ میں ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ کمرے میں رابل کے سوا شامر کو کوئی زیرو دکھائی نہ دیا تو الجھا۔ چھپکلی! اس نے ہلکاتے ہوئے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ شامر نے اس کی انگلی کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو چھت پر 3 چھپکلیاں رینگتی دکھائی دی۔ تم نے انہیں دیکھ کر چیخیں ماری؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے رابل کو گھورا۔ رابل فوراً اس کا بازو چھوڑتے 2 قدم دور ہوئی۔ مجھے چھپکلی سے بہت خوف آتا ہے، اس نے شرمندہ لہجے میں وضاحت دی۔ تم سے تو کافی بڑی ہے نا، تمہیں ثابت ہی نگل جائیں گی ہے نا؟ وہ خاصا چڑ کر بولا۔ سارے دن کا تھکا ہارا اچھی خاصی نیند میں تھا، کس احمق لڑکی کی وجہ سے جاگنا پڑا۔ احمقوں کی ملکہ! وہ بڑبڑایا۔ اللہ آپ مردوں کو لڑکے بناتا نا اور اتنا ہی نازک دل بھی بناتا جتنا کسی کی لڑکی کا ہوتا ہے، پھر جب آپ چھپکلی چوہوں سے ڈرتے اور چیختے تب میں آپ سے پوچھتی۔ رابل روحانسی ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی بھی ہوئی۔ شدید خوف کے عالم میں بھی رابل کی معصوم سی بات نے شامر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ تبھی ایک چھپکلی رینگتی ہوئی چھت سے ٹھیک اس جگہ پر پہنچی جہاں نیچے رابل کھڑی تھی۔ رابل ہلکا سا چیخ کر ایک قدم پیچھے ہٹی تو شامر سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ اپنا توازن کھو کر زمین بوس شامر نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شامر نے اسے ڈپٹتے ہوئے چھوڑا تو رابل کی زندگی کا خوابناک لمحہ تمام ہوا۔ تو آپ یہاں کھڑے کھڑے تماشا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ چھپکلی کو بھگائیں یہاں سے۔ مسلسل اس کی ڈانٹ ٹپٹ سے رابل چڑ گئی۔ کیوں؟ میں کیوں بھگاؤں؟ اور ویسے بھی یہاں چھپکلی آئی کیسے؟ اس نے دماغ پر زور دیا تو اسے اچانک ہی یاد آیا دوپہر جب وہ کمرے میں آیا تھا تو کھڑکی کھلی تھی۔ آج کمرے کی کھڑکی کس نے کھولی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے، پر اس وقت آپ کو کھڑکی کی تفتیش کی بجائے یہاں اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ رابل نے چھپکلی کی جانب اشارہ کیا۔ شامر مسکرایا۔ غلطی کی ہے تو سزا بھی بھگتو۔ کیسی غلطی؟ وہ الجھی۔ کھڑکی کھلی رکھنے کی۔ وہ اطمینان سے بولا۔ اوہ شٹ! مطلب وہاں سے چھپکلی آئی ہے؟ جی بالکل۔ شامر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پر مجھے کیا پتا تھا؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ تو جس کام کا پتہ نہیں تھا اس میں ہاتھ کیوں ڈالا؟ اینی وے تم ان کے ساتھ انجوائے کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ گڈ نائٹ اینڈ سویٹ ڈریمز۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اور انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ رابل جلتی کلستی بے بسی کی تصویر بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ رات چھپکلی والے واقعے کے بعد اسے خاصی دیر بعد نیند آئی تھی، اس لیے صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ یوں بھی اسلام آباد جانے کی غرض سے اس نے آفس سے 3 دن کی چھٹی لی ہوئی تھی، لیکن کام 2 دن میں ہی ختم ہو گیا تو وہ لوٹ آیا۔ وہ اطمینان سے بستر کو خیر آباد کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اس نے جیسے ہی قدم باہر رکھا اس کے پاؤں کے نیچے کچھ نرم نرم سا آیا۔ اس نے نگاہ زمین پر دوڑائی تو اس کا پاؤں تکیے پر رکھا تھا اور اس کے پاؤں کے بالکل قریب رابل سر رکھے سو رہی تھی۔ شامر کرنٹ کھا کے پیچھے ہوا۔ یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ وہ حیران ہوا اور ساتھ ہی اسے رات کا واقعہ یاد آیا۔ اوہ تو مطلب مصروفہ چھپکلی سے ڈرتی فرش پر سوئی ہیں۔ وہ بڑبڑاتا سائڈ سے ہو کر واش روم میں داخل ہوا۔ جس وقت وہ نہا کر نکلا رابل جاگ چکی تھی۔ اس نے بنا شامر سے کوئی بات کیے نیچے بچھائی چادر کی تہہ کی اور تکیہ اٹھا کر کمرے میں چلی آئی۔ رات اس نے شامر کی بے حسی کی بات زرتاشا کے کمرے میں جا کر اسے ڈسٹرب کرنے یا کسی کو بھی تکلیف دینے کے بجائے ڈریسنگ روم کا دروازہ اچھے سے لاک کر کے وہیں سونا مناسب سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب زمین پر سونے کی وجہ سے اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن آرام کرنے کے بجائے وہ فریش ہو کر ملازم کو بلا لائی اور پھر چھپکلیوں کو کمرہ بدر کر کے ہی دم لیا۔ شامر خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ تم تو میری توقع سے بڑھ کر بہادر نکلی، یعنی کمرے کی حدود کے اندر ہی رہی۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید حویلی سے بھی دور بھاگنے کی کرو گی۔ ملازم کے باہر نکلتے ہی شامر نے رابل کو مخاطب کیا۔ رابل نے منہ پھیرا اور خاموش رہی۔ سنگ دل، پتھر دل، ظالم! رابل نے دل ہی دل میں اسے بے شمار القابات سے نوازا۔ شامر کو اسے تنگ کرنے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے میں خاصا مزہ آنے لگا۔
شامیر نے مزید ایک دو بار اسے مختلف باتوں سے چڑھانے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے مکمل خاموشی پا کر وہ سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ بابا جان، آپ کے خیال میں بھابی جان نے کافی آرام کر لیا ہے؟ اب ان سے کھیر بنوا لینی چاہیے تاکہ ہمارے گھر کو بھی نیا شف نصیب ہو۔ یقین مانے اماں نصیبن کے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کر دل اوب سا گیا ہے۔ وہ سب ایک بار پھر رات کے کھانے پر یکجا ہوئے تو زرتاشا کو نیا خیال آیا۔ عارفین شام مسکرا کے اس کی بات سنتے رہے جبکہ پانی پیتی رابیل کو زور کا چھو لگا۔ آر یو اوکے؟ پاس بتائے عارفین شاہ۔ شامیر کو عارفین شاہ کی نظریں خود محسوس کر کے بالخواستہ پوچھنا ہی پڑا۔ یا I'm perfectly fine۔ رابیل کچھ سنبھل کر گویا ہوئی تو سب کھانے میں ہی مشغول ہوئے۔ ارے بھائی کوئی تو میری بات کا جواب دو۔ ترتاچھا کو گلا ہوا۔ زرناب بیوی کہاں رابیل کو اتنی اہمیت دیتی تھی کہ اس کے چاؤ پورے کرتی۔ وہ تو اس کو بہا کر بھی صرف اسی وجہ سے لائی تھی کہ افشین کو اس کی بیٹی سے بھی ٹھیک سے اسی طرح دور کر دے جس طرح بھائی سے کیا تھا۔ باقی اگر شامر کو قبول کرتا تو ٹھیک، ورنہ اس کی دوسری شادی کر دی جائے۔ یوں انہیں رابیل پسند نہیں تھی، آخر افشین کی بیٹی کیسے پسند آتی؟ شامر نے بھی خود کو واضح طور پر لاتعلق ظاہر کیا۔ یوں بھی اس کے خیال میں اپنے حصے کی جتنی فکرمندی وہ دکھا چکا تھا آج کے لیے اتنی کافی تھی، اور اس کا خیال کچھ غلط بھی نہ تھا۔ کیوں نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، نئی بہو کے ہاتھ کچن میں لگ جائے، بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ ان کے لہجے میں گھلی شفقت نے رابیل کے دل میں ان کے لیے خاص مقام پیدا کیا۔ درتاشا کے بعد اس گھر میں واحد وہی اسے اپنے لگے تھے۔ تو پھر بھابھی، کھیر پکائی کی رسم ادا کریں، اس نے گویا سند وصول کرنا چاہی۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس خوشی میں حویلی میں باقاعدہ جشن بھی ہوگا۔ بی بی آپ ملازماؤں کو کھانے کا آرڈر سمجھا دیں، ادھر مرید خانے میں کل کے دن غریبوں میں کھانا بھی تقسیم ہوگا۔ وہ بی بی زرناب سے مخاطب ہوئے۔ جی اچھا شاہ صاحب۔ خلاف توقع انہوں نے کوئی بحث نہیں کی۔ اچھا ہے، مہارانی ہر وقت کمرے میں آرام کرتی ہے، اسی بہانے کچھ کام تو کرے گی، انہوں نے سوچا۔ بھابھی پتہ ہے بھائی کو کھیر بہت پسند ہے، اس لیے دل لگا کر بنائیے گا۔ زرتاشا نے گمسم بیٹھی رابیل کو ٹھونکا دیا تو وہ ماموں جان کے سامنے اس قسم کی بات پر شرمائی کم شرمندہ زیادہ ہوئی۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر جیسے ہی کمرے میں پہنچی اس کے اندر کی پریشانی چہرے سے بھی ہوا ہونے لگی۔ میں کیسے کھیر بناؤں گی، سوچ سوچ کر اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس نے تو کبھی کھانا نہیں بنایا تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اسے کبھی بنانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ میٹرک تک تو اماں جان سمیت سب نے اسے بچے ہی بنائے رکھا، مگر انٹر کے پہلے سال میں آتے ہی وہ اچانک بڑی ہو گئی اپنی اماں جان کی نظروں میں۔ جتنے دن اس کی چھٹیاں رہیں اسے کچن میں اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ تبھی اس نے پہلی بار چائے بنانا سیکھی، اور اس نے انڈا ابالنا، فرائی کرنا اور آملیٹ بنانا بھی تبھی سیکھا۔ ابھی اس نے چھوٹی موٹی اشیاء سیکھی تھی کہ اس کا کالج سٹارٹ ہو گیا، پھر انٹر کی چھٹیوں تک وہ اماں جان کے ہاتھ نہیں آئی۔ اماں جان نے ایک بار پھر اس کچن میں گھسنا چاہا تو اس نے تفسیر کے لیے مدرسہ جوائن کر لیا۔ ارے بیگم، اتنے تو ملازم ہیں، ہماری بیٹی کو ان سب کاموں کی کیا ضرورت؟ بابا جان نے بھی اس کی حمایت کی۔ پھر بھی شاہ صاحب، لڑکیوں کو طریقے سلیقے سے کام کرنا آنا چاہیے، انہوں نے خاصی معقول بات کی تھی۔ شاہ صاحب قائل ہوئے۔ پر بیوی، یہ بچی کو تفسیر چھڑا کر ہی دنیاوی کام سکھانے سے رہا میں۔ پھر اگلے خیال نے انہیں روک دیا۔ بیوی افشین بھی یہ سوچ کر خاموش رہی۔ بی ایس سی کا امتحان مکمل ہونے سے پہلے اس نے تفسیر مکمل کر لی۔ اس موقع پر پورے دلادر کو بلا کر جشن منایا گیا اور اس وقت بھی کھیر پکائی گئی، لیکن اسے نہیں بنانی پڑی تھی۔ شامر موبائل پر میسج ٹائپ کرتا اندر داخل ہوا۔ رابعہ نے بجھے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ پر نگاہ پڑتے اس کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ اس سے پہلے کچھ کہتے ہی شامر اسٹڈی میں چلا گیا۔ رابعہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اسے شدت سے پہلی بار اپنا موبائل یاد آیا جسے وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر دلادر میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ ساتھ ہی گھر کی بھی یاد آئی، مگر اس وقت اصل فکر اسے کل کے دن اپنی عزت بچانے کی تھی۔ وہ دل میں کچھ ارادہ کرتی ہمت باندھتی اٹھ کر اسٹڈی کے باہر پہنچی۔ دروازہ نیم باں تھا۔ اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر اندر جھانکا۔ اسٹڈی کا ایریا بہت وسیع اور عریض تھا۔ اندر کالے رنگ کے بڑے بڑے وال ریک بنے ہوئے تھے جو مختلف کتابوں سے بھرے پڑے تھے۔ بڑا ہی کوئی شدت پسند آدمی ہے، کالے رنگ کا دیوانہ، کاش میں بھی کالی ہو جاتی۔ اس نے اپنے گورے رنگ کو کوسا۔ ذرا سا آگے بڑھی تو اس کی نظر شامر پر پڑی۔ وہ کمپیوٹر کے برابر رکھے صوفہ کم بیڈ پر درزی کی جانب پشت کیے ہنوز میسج ٹائپ کرنے میں مشغول تھا، اور خود پر کسی کی جانی پہچانی نظروں کو محسوس کر کے پلٹا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگا، یوں ہی ایسی ہی نظروں کی تپش اسے اپنے حصار میں جکڑ کر ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ سامنے ہی رابیل کو دیکھ کر اسے بے اختیار وہ نقاب والی لڑکی یاد آئی۔ جانے کون تھی وہ قاتل نگاہوں والی، اس نے سوچا۔ میں اندر آ جاؤں؟ بنا اجازت اندر آنے پر رابیل کو کچھ تامل ہوا۔ یہاں تک کیا مجھ سے پوچھ کر آئی ہو؟ اس نے چوٹ کی۔ پیار کی زبان تو یہ شخص سمجھتا ہی نہیں، اس نے کٹ کر سوچا اور اندر بڑھ گئی۔ اپنا موبائل دیں، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دیں پلیز، رابیل نے زور دیا۔ محترمہ، موبائل ایک انتہائی پرسنل چیز ہے، یوں ہی ہر کسی کو نہیں پکڑایا جا سکتا۔ اس نے جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں، آپ کی کوئی گرل فرینڈ آن لائن ہے؟ رابیل نے چڑھ کر۔ گرل فرینڈ؟ شامر نے زیر لب دہرایا۔ اسے زرتاشا اور رابیل کی اس دن کی گفتگو یاد آئی۔ ہاں ہے آن لائن۔ پھر؟ شامر کو اس میں غیر دلچسپی ظاہر کرنے کا ایک اچھا بہانہ یاد آیا۔
کون؟ وہ ایگزامینیشن ہال والی؟ راویل نے دھڑکتے دل کے ساتھ تصدیق کرنا چاہی۔ آیا وہ جانتا تھا کہ وہی لڑکی تھی یا اب تک انجان؟ ہاں وہی ہے۔ کیوں کوئی اعتراض؟ ویسے ایک اور بھی ہے۔ شامر نے مزہ لیا۔ اس کے خیال میں رابعہ جل رہی تھی۔ شکل سے تو آپ اس قسم کے نہیں لگتے، رابعہ نے ممکن حد تک بے نیازی سے کہا۔ شکل سے تو تم بھی اس قسم کی نہیں لگتی۔ کس قسم کی؟ ساری بے نیازی ہوا ہوئی۔ یہ ننگے سر چھتوں سے جھانکنے والی۔ وہ مسکرایا۔ رابعہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ایک یہی بات تھی جس سے رابعہ اس سے بحث کر کے خود کو صحیح ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال وہ اسی کے خاندان کا مرد تھا، پرجلال۔ چلو ایک بات تو صحیح ہوئی کہ موصوف اس لڑکی کا اصل نام پتہ سے اب تک انجان تھے۔ اس کے دل میں اطمینان اترا۔ وہ ہرگز اسے اپنی محبت کا پتہ نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ اسے پاور کرا چکا تھا۔ اب تو بات انا کی جنگ تک جا پہنچی تھی۔ مجھے انٹرنیٹ پر کچھ کام ہے، وہ اصل موضوع کی جانب آئی۔ تو میں کیا کروں؟ بہت ٹھیڑی کھیر ہیں آپ، ہر بات کو الٹا جواب۔ وہ اکتائی۔ ہاں تو صبح تمہاری سیدھی کھیر بھی دیکھ لیں گے کس لائق ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ مجھے گوگل پر کچھ کام ہے اور میرے پاس موبائل نہیں۔ اس نے ایک ہی بات کو مختلف زاویے سے دہرایا۔ اچھا تو کمپیوٹر استعمال کر لو۔ آخرکار اس نے ترس کھایا مگر موبائل پھر بھی نہ دیا۔ رابعہ کو سچ میں لگا واقعی اس کی کوئی گرل فرینڈ آن لائن ہے، مگر وہ بنا کچھ کہے کمپیوٹر آن کرنے لگی۔ اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ کمپیوٹر کی اسکرین روشن ہوتے ہی پاس ورڈ انٹر کرنے کا اندیا دیا تو وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ بلیک ہے۔ شامر میسج کرنے میں اس قدر محو تھا کہ اس نے اٹھ کر خود کھولنے کی بجائے اسے ہی بتا دیا۔ پہلے تو رابعہ کو سمجھ نہ آیا، پر جب بات پلے پڑی تو سر تھام کر رہ گئی۔ حد ہو گئی ہے، اتنا کریز وہ بھی کالے رنگ کا، بلیک بلیک اور بلیک۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ سو کر اٹھا تو اسے خاصی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ یوں بھی نومبر کی شروعات تھی، لیکن کل تک تو موسم نارمل تھا۔ ایک ہی سردی کا ٹمپریچر بڑھا تھا۔ اپنا کمبل نکلوانے کا سوچتا وہ اٹھ بیٹھا، تب بھی اس کی نگاہ سامنے کمپیوٹر پر پڑی جسے رابعہ استعمال کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کرنا بھول گئی۔ وہ اٹھ کے شٹ ڈاؤن کرنے لگا تھا مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ آخر ایسے کیا تلاش کر رہی تھی رات کو محترمہ گوگل پر؟ تجسس سے سر ابھارا تو اسکرین آن کرتا گوگل ہسٹری کھولنے لگا۔ حسب توقع رابعہ نے ہسٹری کلیئر نہیں کی تھی۔ سامنے ہی مشہور و معروف شیف کی کھیر کی ریسپی موجود تھی۔ اسے بے اختیار کل رابعہ کا کھانے کی میز پر چھو لگنا یاد آیا۔ یعنی اسے کھیر بنانی نہیں آتی تھی۔ اسے ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ تو کل بابا جان کا انتخاب ان کی نظروں میں ہی شرمسار ہونے والا ہے۔ وہ مسرور ہوتا نہانے چلا گیا۔ رابعہ صبح جلدی اٹھ کر تیار ہو گئی۔ آج ٹھنڈ بے حد تھی مگر اس کے پاس کوئی گرم سوٹ بھی نہ تھا۔ وہ شفون کا باریک سوٹ چیپتن کیے زرتاشا کی شال اوڑھے نیچے چلی آئی، جہاں خلاف توقع عارفین شاہ صوفے پر براجمان ٹانگ پر ٹانگ جمائے اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ السلام علیکم آغا جان۔ اس نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح سے جمایا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ اخبار طے کرتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بیٹا اتنی ٹھنڈ میں اتنا باریک سوٹ؟ وہ کچھ حیران ہوئے۔ ویسے ہی ماموں جان۔ وہ نظریں چڑھا گئی مگر انہوں نے بال دھوپ میں سفید ہرگز نہیں کیے تھے، لہٰذا وہ خاموش رہے۔ ملازمہ آغا جان کے لیے چائے کی ٹرے اٹھائی چلی آئی تو رابعہ کو بھی ٹھنڈ کے احساس سے چائے کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ اماں زینت میرے لیے بھی چائے، اس نے مسکرا کر فرمائش کی تو اماں ادب سے عارفین شاہ کو چائے پیش کرتی اس کے لیے بھی چائے لانے چل دی۔ تبھی ہاتھ میں سیاہ کرتا پکڑے سے سیڑھیوں پر شامر نیچے آتا دکھائی دی۔ اس نے بے اختیار اپنے سفید لباس کو دیکھا جس پر سفید ہی کڑھائی کی ہوئی تھی۔ اماں زینت میری شرٹ ٹھیک سے پریس کروا دیں پلیز۔ اس نے کچن کی جانب بڑھتے اماں زینت کو پکارا تو اس نے جاتے جاتے پلٹ کر اس کے ہاتھ سے قمیض تھامی اور جی اچھا کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شامر ادھر آؤ۔ انہوں نے واپس پلٹتے شامر کو پکارا۔ جی بابا جان۔ وہ فوراً حاضر ہوا۔ جلال پور والی تینوں فیکٹریاں بہت اچھی جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد والی فیکٹری کو فروخت کر دیں۔ وہ اس سے آفیشل معاملات ڈسکس کرنے لگے تو رابعہ اٹھ کر باغیچے کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن بابا جان وہ ہماری مین فیکٹری تو وہی ہے، بول جا۔ میں اسے نہیں سنبھال سکتا، اسے لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو اس طرح تو سراسر خسارے میں جائے گی۔ انہوں نے اسے بیچنے کی وجہ بیان کی۔ ویسے بھی میں جلال پور میں رہ کر زمینوں اور بزنس کو سنبھال سکتا ہوں مگر یہ روز روز کا اتنا لمبا سفر میرے لیے بہت دشوار ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اور رہے تم تو تمہاری جاب بھی خاصی ٹف ہے، ویسے بھی تم سوچ لو جیسے تمہیں مناسب لگے، یا تو فیکٹری چھوڑنی پڑے گی یا جاب۔ انہوں نے اس کے سامنے دونوں آپشنز رکھے۔ وہ خاموش رہا۔ رابعہ باہر آئی تو آج باغیچے میں اس کی توجہ کا مرکز سرخ گلاب کے بجائے سیاہ گلاب تھا۔ کئی سیاہ گلاب توڑ کر گلدستے کی صورت دائیں ہاتھ میں تھامے وہ اندر آئی تو نہ وہاں عارفین شاہ تھے اور نہ ہی شامر، البتہ اسے زرتاشا کچن میں غائب ہوتی نظر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سیاہ پھولوں کو دراز کے سائڈ ٹیبل پر ڈالتی وہ کاپی پین اٹھائے ریسپی نوٹ کرنے اسٹڈی میں چلی گئی۔ شامر غالباً نہا رہا تھا، موقع اچھا تھا، اس طرح وہ جان بھی نہیں پاتا۔ وہ جلدی سے اسٹڈی میں داخل ہوتی کمپیوٹر آن کر کے ریسپی نوٹ کرنے لگی۔ اس نے ریسپی والا کاغذ پھاڑ کر مٹھی میں دبایا اور کاپی پین واپس اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ کمپیوٹر کے قریب رکھے رائٹنگ ٹیبل پر پڑے بے شمار کاغذوں پر اس کا دوپٹہ لگا، جس کے نتیجے میں کئی کاغذ زمین بوس ہوئے۔ اس نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کاپی پین وہیں کتابوں کے بیچ میں چھپا دیا۔
جلدی سے زمین پر بیٹھ کر کاغذ سمیٹنے لگی۔ تمام کاغذوں کو ان کی جگہ پر واپس رکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تو اس کی نگاہ سب سے اوپر والے کاغذ پر پڑی۔ اس پر کالے رنگ کے پین سے کچھ لکھا تھا۔ توجہ کا مرکز انتہائی نفیس موتیوں جیسی خوبصورت لکھائی بنی۔ رابعہ نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ اٹھا لیا۔ سیاہ لمبے گھیرے والی فراق پہنے، ہاتھوں میں سیاہ گلاب کا دستہ تھامے، اس پر دیسی شہزادی کی راہ میں اپنی گھور پلکیں سجائے وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ اف، یہ آدمی خود تو پاگل ہے، مجھے بھی پاگل کر دے گا۔ آگے پڑھنے کا ارادہ ملتوی کرتی وہ کاغذ رکھ کر پلٹی تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ اپنے مخصوص دلکش سٹائل میں سینے پر بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کام سے آئی تھی کمپیوٹر پر، اس نے تھوک نگلتے بات کا آغاز کیا۔ رابعہ، میرے پرسنل روم میں گھس کر میری پرسنل چیزوں کو چھونے کا تمہیں حق کس نے دیا؟ وہ جارجانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا تو رابعہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، وہ منمنائی۔ بات سوری کی نہیں، بات یہ ہے کہ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ اس نے بازو پکڑ کر تقریباً اسے جھنجھوڑ ہی دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بنا پوچھے میرے پرسنلز میں انٹرفیئر کرنے کی؟ وہ ضرورت سے زیادہ ہی ٹچی ہو رہا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ رابعہ روحان سی ہوئی۔ تم آئندہ مجھے یہاں ہرگز دکھائی نہ دو۔ اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے اس سے کچھ بھی مزید کہنے سے خود کو روکا۔ رابعہ اس کے غصے سے پہلے ہی خوفزدہ مزید سہم گئی۔ گیٹ آؤٹ! اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ توہین کے احساس سے رابعہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ بنا ایک لمحہ رکے باہر نکل گیا جبکہ شامر کئی لمحے مٹھیاں بھیجے وہیں کھڑا رہا۔ اس نے کھیر تو بنا لی تھی مگر ریسپی کھو جانے کے باعث وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا صحیح ڈالا اور کیا غلط۔ جتنا یاد تھا اتنے سے ہی کام چلا لیا۔ بہرحال وہ شامر کی اسٹڈی میں جا کر ریسپی ڈھونڈنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ یوں بھی ابھی صبح کے زخم تازہ تھے۔ اس نے خاموشی سے کھیر کا باؤل فریج میں رکھا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ شام کھانے کے بعد گھر والوں کے ساتھ مہمانوں کو بھی کھیر پیش کی تو سب نے خوب کھائی۔ رابعہ کو واہ واہ سمیٹتے دیکھ شامر بھی چکھے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ تو اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ کی کھیر تھی۔ وہ یہ ذائقہ لمحوں میں پہچان گیا۔ وہ بچپن سے اسی ریسٹورنٹ سے کھیر کھاتا آیا تھا۔ وہ خاموشی سے مہمانوں کے بیچ میں اٹھتا باہر لان میں چلا گیا۔ اس نے موبائل نکال کر اسی ریسٹورنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، سید شامر اسپیکنگ۔ مجھے آپ سے معلوم کرنا تھا آج جو حویلی عبائشہ کے ایڈریس پر کھیر منگوائی گئی ہے وہ آرڈر کس کے نام کا بک ہوا تھا؟ مسز شامر۔ اس نے زیر لب دہراتے اندر مہمانوں سے تعریف وصول کرتے رابعہ کو دیکھا اور فون جیب میں رکھا۔ جب سے رشتے دار جمع ہوئے تھے سب رابعہ اور شامر کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ خصوصاً ہر کوئی رابعہ کے حسن اور اس کے اخلاق سے ازحد متاثر ہوا۔ شامر خود تو ریزرو سا رہتا ہے، وہ شروع سے بہت کم لوگوں سے گلتا ملتا اور یہی وجہ تھی وہ سراسر اجنبی رابعہ جو اس کے لیے لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کی گئی تھی اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بظاہر شامر کو اس میں کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، ہاں کچھ بچپنا اور بے وقوفی ضرور دکھائی دیتی اس میں مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ شامر کو یہ بے وقوفیاں اس کی عادتیں لگیں تو اس نے ایک مختلف مزاج کی لڑکی کو اپنے شریک حیات کے طور پر قبول کرنے کی ذہنی کوشش ترک کر دی۔ دوسری جانب رابعہ نے بھی اس سے محبت ہونے اور اتنی آرزوؤں سے پانے کے باوجود اس کا دل جیتنے کی کوشش نہ کی۔ اسے تو بس اپنے رد کیے جانے کا دکھ تھا اور اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے الزام میں وہ کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انا سی انا تھی۔ جب شامر نے اسے ہزاروں خوبیوں کے باوجود مسترد کر دیا تو پھر وہ کیوں ایک محبت کی خاطر اس کے آگے پیچھے پھر کر اسے خود سے بدتر ہونے کا احساس بخشے۔ محبت تو دل میں تھی لیکن بظاہر وہ اس سے زبردستی بیائی گئی ایک لڑکی تھی، اسی لیے اس کا اس خاموشی سے شادی سے اور شامر سے کوئی تعلق نہ تھا۔ رابعہ سب کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے کھیر ہوٹل سے منگوائی۔ اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں جھکنے سے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے گئی، جو یہ سوچے بنا کہ جو سر جھکانا نہیں جانتے وہ اکثر کٹ جایا کرتے تھے۔ تم نے سب سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ مہمانوں کو بھگتا کر جس وقت اندر داخل ہوئی شامر نے سوال جڑ دیا۔ کون سا جھوٹ؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ جو تم ہاتھ کے ذائقے کی تعریفیں وصول کر رہی ہو سب کی سب جھوٹی ہیں۔ اس نے رابعہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں سمجھی نہیں۔ رابعہ نے انجان بننا چاہا۔ اگر کوئی نہ سمجھ ہو تو اسے کوئی سمجھائے بھی، سمجھے ہوئے کو سمجھانا ناممکن ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، آئندہ جھوٹ سے احتیاط برتنا۔ وہ اسے نئی وارننگ دینے لگا۔ معاف کیجیے گا، آپ کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والی؟ میری مرضی، میں 100 جھوٹ بولوں۔ رابعہ کو تاؤ آ گیا۔ میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ وہ ایک دم مشتعل ہو کر اس کی جانب بڑھا، ہاتھ بڑھا کر اسے صوفے پر گرا کر اس پر جھکا۔ رابعہ کو اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جاننا چاہتی ہوں میں کون ہوں؟ وہ تقریباً گھبرایا۔ رابعہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شامر کی نگاہ اس کی لرزتی کانپتی سیاہ گھور پلکوں پر پڑی تو اسے اپنے غصے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور ایک لمحہ بھی وہاں رکے بنا اسٹڈی میں غائب ہو گیا۔ رابعہ نے اپنے ٹھنڈے ہوتے وجود کو بمشکل سہارا دیا اور لرزتی کانپتی بمشکل بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی، حالانکہ رات بھر وہ ڈسٹرب اور جاگتا رہا تھا۔ رابعہ سے اپنے رویے پر شرمندگی تو تھی مگر وہ کوئی اور احساس بھی تھا جس نے اسے رات بھر جگائے رکھا۔
وہ آج تک ذہنی طور پر اس حقیقت کو قبول نہیں کر پایا تھا کہ رابیل کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، مگر رات اس کے اپنے ہی رویے نے اسے باور کرا دیا کہ رابیل اس کی کیا ہے۔ تب سے ہی دل مضطرب سا تھا، بے چینی حد سے سوا ہوئی تو اس نے سگریٹ پھونکنے شروع کر دیے۔ وہ ایک چین اسموکر تھا، اور یہ بات اس کی اسٹڈی کے اندر ایک راز ہی کی مانند دفن تھی۔ بہت سے ماؤتھ واش اور ماؤتھ فریشنر کی مدد سے اس بات کو چھپائے ہوئے تھا، اور کچھ قدرتی طور پر اس کے ہونٹوں کی رنگت گلابی تھی، اس لیے کسی کو بھی شک تک نہیں تھا کہ وہ اسموکر ہے۔ اس کی نگاہ سگریٹ سے بھرے ایشٹرے پر پڑی تو وہ اٹھ بیٹھا، انہیں ٹھکانے لگا کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ یوں تو کسی کا ڈر نہیں تھا، مگر وہ پہلے دن سے ہی اپنے بابا ماما کا اچھا بیٹا تھا، اور اچھائی کی اس لیبل میں وہ برائی کی ہلکی سی بھی دراڑ نہیں چاہتا تھا۔ سگریٹ کو چھپانے کے ساتھ ساتھ رابیل سے شادی کی حامی بھرنے کی بھی یہی وجہ تھی۔ وہ ایک سلجھا اور فرمانبردار بیٹا تھا، پھر وہ انکار کی اتنی بڑی نافرمانی کیسے کرتا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ کہیں اور انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ اس بات سے خود بھی ناواقف تھا کہ ان حجاب سے جھانکتی کالی سیاہ آنکھوں میں کس قدر دلچسپی ہے۔ وہ بس یہی سمجھتا کہ وہ تجسس کے مارے اس کی جانب کھینچتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی سیاہ کی نسبت خود کیسی دیکھتی تھی۔ فریش ہو کر سیدھا لان میں چلا آیا، جہاں معمول کے مطابق عارفین شاہ چہل قدمی میں مشغول تھے۔ گڈ مارننگ بابا جان۔ وہ بھی ان کے قریب آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تنزیہ کھوئے ہوئے تو وہ سر کھجانے لگا۔ کیسے ہیں بابا جان؟ اس نے خفت مٹانے کو کہا۔ بہت اچھا، وہ مسکرائے۔ بابا جان، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے فیکٹری والے معاملے میں کیا کرنا ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا تو وہ بھی ہماتن گوش ہوئے۔ میں جاب سے ریزائن کر رہا ہوں، یوں بھی وہ بس میرا شوق تھا جو پورا ہو چکا ہے۔ یوں بھی MBA کی ڈگری میں نے بزنس ڈبونے کے لیے تھوڑی نہ لی تھی۔ اس نے بے اختیار ماحول کو ہلکا کرنا چاہا۔ جیتے رہو، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بابا جان کا ردعمل حسب توقع تھا۔ وہ مسرور ہوا، ساتھ ہی اسے بابا جان سے رابیل کے بارے میں بات کرنے کا خیال آیا، موقع بھی اچھا تھا۔ بابا جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ کہو بیٹا، خوشگوار لہجے میں بولے۔ بابا، کل رات رابیل نے سب سے جھوٹ بولا تھا، وہ کھیر اس نے نہیں بنائی، اس نے وہ باہر سے منگوائی تھی۔ اس نے اپنی جانب سے تو دھماکہ ہی کیا تھا۔ تو وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے اپنے معاملات تمہیں خود حل کرنے چاہیے، نہ کہ بچوں کی طرح مجھ سے شکایتیں کرنی چاہیے۔ وہ اطمینان سے بولے۔ اتنا ٹھنڈا میٹھا ردعمل کم سے کم شامل کے لیے حسب توقع نہ تھا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، اس سے کہیں زیادہ تو بابا جان کو جھوٹ سے نفرت تھی۔ اور ایک بات میں تمہارے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں، جو کھیر اس نے بنائی تھی وہ میرے ہاتھ سے فرش پر جا گری۔ مہمانوں کے آنے میں وقت کم تھا، اس لیے میٹھا بازار سے منگوانا پڑا۔ بابا جان نے اسے تفصیل بتائی تو وہ حقیقتاً شرمندہ ہوا۔ کیسی احمقوں والی حرکت کی تھی اس نے بابا جان سے رابیل کی شکایت کر کے۔ ایک تو میں بھی اس احمق لڑکی کے ساتھ رہ کر احمقوں والی حرکت کرنے لگا ہوں۔ دل ہی دل میں اس نے خود کو کوسا۔ I'm sorry۔ اس نے نظریں چرائیں۔ وہ ایک سمجھدار، سلجھی ہوئی، نرم دلی لڑکی، اس کی قدر کرو، اسے تم میری نصیحت سمجھو۔ لگتی تو نہیں۔ وہ ضرور کہتا اگر تھوڑی دیر پہلے ایک انتہائی بچکانہ حرکت نہ کر چکا ہوتا۔ اور ہاں، تم اس کے شوہر ہو، اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت مت دو کہ وہ بیچاری اتنی سردی میں باریک کپڑے پہنے ٹھٹھرتی پھرے۔ طنز کا تیر چلاتے اسے اس وقت صرف رابیل کے ماموں لگے وہ۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ بات سمجھتے وہ ٹھٹکا۔ اس کا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ کچھ باتیں صرف سمجھی جاتی ہیں، یہ جملہ یقیناً تم نے سن رکھا ہوگا۔ آج اسے جہلم لے جاؤ، شاپنگ کرواؤ۔ وہ حکم صادر کرتے اندر بڑھ گئے۔ دھند کافی بڑھ چکی تھی، شامل فرمانبرداری سے محض سر ہلا کر رہ گیا۔ رابیل نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا، آج بہت ٹھنڈ تھی۔ شامل کافی دیر تک اس کے جانے کا منتظر رہا، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد اپنا ارادہ ترک کرتا اوپر ہی چلا آیا۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، گرمائش کے احساس نے اس کو کافی حد تک جسمانی سکون پہنچایا، جبکہ رابیل ہنوز بستر میں گھسی سردی سے بچنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ اسے سردی کا احساس کم ہو رہا تھا یا پھر رابیل کو زیادہ، وہ سمجھ نہ سکا۔ چاکلیٹ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، براؤن لیدر کی جیکٹ پہنے، ٹھنڈ کے احساس سے سرخ ہوتا ہوا ناک، رابیل کے دل کی ایک بیٹ مچی۔ شامل وہیں رکھے صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا جو وہ ابھی نیچے سے لایا تھا۔ آج رابیل کو اس قدر ٹھنڈ لگی تھی اس کا دل چاہا وہ گرم کپڑوں کی فرمائش کر دے، مگر ایک عجیب سی جھجک آڑے آنے لگی۔ پیسے تو رابیل کے ذاتی اکاؤنٹ میں بہت تھے، مگر مصیبت یہ تھی کہ اپنا موبائل کی طرح وہ اپنی چیک بک اور کریڈٹ کارڈز بھی دلادر میں ہی چھوڑ آئی۔ بابا جان کہہ رہے ہیں آج تمہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی، اس نے اقرار کیا۔ سردی نے اس کے چوتھا طبق روشن کر دیے تھے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ البتہ ماموں جان کے اور شامل کو یہ کہنے پر حیران ہوئی۔ شاید انہیں خود ہی خیال آ گیا ہو کہ مجھے شاپنگ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ابھی نکلنا ہے۔ اس نے اخبار چہرے کے آگے سے ہٹا کر کہا۔ آج تو بہت ٹھنڈ ہے، اتنی دھند ہے، ہم باہر کل چلیں گے جب دھوپ نکل آئے گی۔ اس نے تقریباً التجا ہی تو کی تھی، ایسی برفات دینے والی ٹھنڈ میں وہ باریک کپڑوں میں بستر سے نکلنے کی ہمت اس وقت ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ویسے بھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ بھی جیسے اس پر ترس کھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے ہوئے وہ براؤن جیکٹ اتار کر صوفے پر ڈال گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی رابیل نے جیکٹ اور اخبار دونوں اٹھا لیے۔ جیکٹ اس نے پہن لی، اسے لگا وہ شامل کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں ہے، یکایک ٹھنڈ چھٹی۔
اس نے سائڈ ٹیبل سے کافی کا گرم مگ اٹھا کر لمبا سا گھونٹ پڑا جو اس نے کچھ دیر پہلے اما زینت سے منگوایا تھا۔ کافی کا گرما گرم سپ اس قدر سکون آور تھا یا رابیل کے ارد گرد پھیلی بھینی بھینی شامل کے پرفیوم کی دل موہ لینے والی خوشبو وہ اندازہ نہ لگا سکی۔ کافی ختم کر کے اس نے اخبار کھولا۔ اس نے 2-3 کالم پڑھ کے اخبار بند کرنا چاہا تو اس کی نگاہ بے اختیار آج کی تاریخ پہ پڑی۔ آج 16 تاریخ ہے۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ ہر سال اسی ماہ کی 15 تاریخ کو دلادر میں خاندانی جشن منایا جاتا۔ اسے اچانک یاد آیا تو آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئی۔ یعنی ماموں جان نے کل جشن صرف اس لیے رکھا تھا تاکہ میں اپنے گھر کو یاد کر کے اداس نہ ہو جاؤں؟ پوری بات سمجھ میں آئی تو بے اختیار مسکرا دی۔ عارفین شاہ سے کل وقفے وقفے سے مہمان خواتین و مرد نے جشن کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی میرے بیٹے کی شادی کی خوشی میں ہے یہ، اور بہو کی پہلی بار کچن میں قدم رکھنے کی خوشی میں۔ وہ مسکرا کر کہتے تو پھر آپ ولیمہ کر لینا چاہیے آپ کو، اعتراض اٹھایا گیا۔ ولیمہ ہم انشاءاللہ پورے اہتمام اور مکمل تیاری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ وقت درکار ہے۔ وہ اسی مسکراہٹ سے ٹالتے رہے۔ واقعی سچ کہتی تھی اماں جان، ان کے آغا جان واقعی ایک بہترین انسان ہے۔ وہ متعارف ہوئی۔ سردی کی ایک شدید لہر اچانک اٹھی۔ اگلے روز بھی ویسی ہی سخت دھند تھی۔ شامل کل ہی آفس جا کر ریزائن دے آیا تھا۔ قاعدہ قانون کے مطابق استعفیٰ 15 دن پہلے دیا جاتا ہے، اس لیے شامل کو مزید 15 دن آفس جانا تھا اور مہینے کے آخر تک اسے یقیناً استعفیٰ کی منظوری کا لیٹر مل جانا تھا۔ وہ جاب سے واپسی پر شام کو گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا شاپنگ بیگ تھا۔ رابیل اور زرتاشا دونوں لاؤنج میں بیٹھی کوئی انڈین سوپ دیکھنے میں منہک تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ ہیلو ڈول، اس نے زرتاشا کی پونی کھینچی۔ اوہ خاموش بھائی۔ زرتاشا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ٹی وی اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں لڑکی جو غالباً ان کی لیڈ ایکٹریس تھی، ہسپتال میں بیڈ پر دراز تھی۔ ڈاکٹر اس کے مرنے کی اطلاع دینے باہر روانہ ہوئے تو اس کی فیملی آنسو بہانے لگی۔ ایسے میں ایک لڑکا اس کے پاس جاتا ہے، اٹھو انجلی، وہ اس سے کئی ایموشنل باتیں کرتا ہے۔ لڑکا غالباً ہیرو ہے۔ لڑکی اچانک سے سانس لیتی ہے جو سب کی خوشی کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ کیمرہ زوم ہو کر ہر ایک ایکسپریشن دکھاتا ہے۔ اسی لمحے ڈاکٹر بھی کسی کے بلانے پر دوڑے چلے آئے۔ مبارک ہو، یہ ایک معجزہ ہے۔ لڑکی کو ٹریٹمنٹ دے کر خوشی سے اطلاع دیتے تو لڑکی کے گھر والے ہیرو سے کہنے لگے، تم نے ہماری بیٹی بچا لی۔ ڈیم یار، وہ ایک ہی سین کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں کیسے دیکھ لیتی ہیں یہ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے کی جانب گیا جبکہ رابیل نے کن اکھیوں سے اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں پہنچی تو خلاف توقع شامی اسٹڈی کی بجائے کمرے میں ہی موجود تھا۔ اب پوچھنے کی ہمت تو نہیں رکھتی تھی، سو چپ رہی اور وہ بیڈ پر نیند دراز تھا۔ رابیل نے صوفے پر بیٹھ کر ویسے ہی اس کی واپسی کا انتظار شروع کیا۔ شامل موبائل پر ٹیکسٹ کرنے میں مشغول تھا۔ یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ تو ہے۔ اس کو حقیقتاً شک گزرا، کہیں یہ کسی کو پسند تو نہیں کرتے اس لیے مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ اچانک یہ دماغ کی گھنٹی بجی تو دل لرز گیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ شامل نے بیڈ پر رکھے شاپر کی جانب اشارہ کیا۔ رابیل کی آنکھیں دکھ سے چھلکنے ہی والی تھی کہ شامل بول اٹھا، یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً سے پہلے خود کو سمجھایا۔ گرم کپڑے ہیں، اس نے مختصر کہا اور اٹھ کر اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی رابیل نے اٹھ کر بیڈ سے شاپر اٹھایا اور کپڑے نکالنے لگی۔ 2 گرم سوٹیں، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سرمئی رنگ کا۔ اس نے ریڈی میڈ کپڑوں کی برانڈ پڑھی۔ سیاہ پوش برانڈ کا نام دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ نومبر کے اختتام پر پورا ہفتہ جلال پور دھند میں ڈھکا رہا، لیکن قدرتی طور پر دسمبر کے آغاز پر ہی دھند چھٹی اور ہر سو تیز چمکتی دھوپ نے اجالا بکھیرنا شروع کر دیا۔ اتنے دنوں سے بستر میں مودیے پڑی رابیل بھی گویا کھل سی اٹھی۔ وہ کئی دنوں بعد آج لان میں آئی تھی۔ زرتاشا بھی وہیں موجود تھی، وہ بھی اس کے برابر جا بیٹھی۔ اتنے دنوں سے دھند دیکھ دیکھ کر دھوپ سینکنے کا الگ ہی لطف محسوس ہو رہا تھا۔ زرتاشا بھی آج کل رابیل کی طرف آ رہی تھی، اس کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، اس لیے زیادہ تر رابیل ہی کے ساتھ پائی جاتی۔ کبھی ٹی وی سیریلز دیکھتے تو کبھی مختلف قسم کے ڈائجسٹ پڑھتے، زیادہ تر تو بے شمار باتیں ہی کرتی دونوں۔ اسے 1 ماہ اور 15 دن ہوئے تھے یہاں آئے، لیکن زرتاشا کے ساتھ اس کی دوستی یوں معلوم ہوتی گویا سالوں پر محیط ہو۔ شروع میں سے لگتا کہ وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ جس طرح پیار بھرے ماحول سے نکل کر وہ سراسر اجنبی ماحول میں داخل ہوئی، وہ بھی زبردستی۔ اس کا یہ لگنا جائز بھی تھا، لیکن تب زرتاشا کا بے تکلف اور دوستانہ رویہ ہی تھا جس نے اسے اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس فراہم کی، اور اب تو وہ عارفین شاہ کے دل میں اپنے لیے موجود فکر اور محبت بھانپ چکی تھی۔ یہی نہیں، زرتاشا کے علاوہ اس گھر میں اگر کسی کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات استوار تھے تو وہ عارفین شاہ ہی تھے۔ اماں جان اور بابا جان سے بھی رفتہ رفتہ اس کے تمام گلے دور ہوتے چلے گئے، اور جب دل سے قدرت ختم ہوتی تو اس کی جگہ ان کی یاد نے لے لی۔ مگر افسوس ممانی جان کی شرط کی وجہ سے وہ ان سے ملنے سے قاصر تھی۔ وہ ممانی جان سے دل ہی دل میں نالاں بھی تھی، اسے ہرگز بھی اپنی بہو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی وہ، اوپر سے اسے اس کے والدین سے الگ کر دیا۔ یہی نہیں، جس نفرت سے وہ رابیل کی جانب نگاہ اٹھاتی وہ لرز کر رہ جاتی۔ وہیں شامر کا رویہ بھی از حد دل دکھانے والا تھا۔ کتنی محبت کی تھی اس نے شامر سے، چاہے گمنام ہی سہی، اور وہ ہر وقت اسے نظر انداز کر کے اندیکھی تکلیف میں مبتلا کر دیتا۔
یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شامر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس یقین کے بعد اس نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ بھابھی، وہ جانے کن سوچوں میں غلطاں گم سم بیٹھی گھاس کو گھور رہی تھی جب زرتاشا کی پکار پر چونکی۔ کہاں گم ہے میڈم؟ یقیناً بھائی کی یادوں میں۔ زرتاشا نے خود ہی سوال خود ہی جواب والا حساب کیا۔ رابل مسکرا تک نہ سکی۔ آج بہت بوریت ہو رہی ہے، کچھ الگ کرتے ہیں، سم تھنگ نیو۔ زرتاشا کی بے چین روح پھڑپڑا اٹھی۔ اور وہ نیو کیا ہوگا؟ رابل بھی متوجہ ہوئی، وہ بھی ایک روٹین سے اکتا گئی تھی۔ آئیڈیا، کچن میں چل کر کچھ بناتے ہیں، کچھ نئی ریسیپیز اور نئے آئیڈیاز ٹرائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی متفق ہوئی۔ اگلے 15 منٹ میں دونوں کچن میں گھسی نٹ سے ڈھونڈی گئی کوئی ریسیپی بنانے میں مصروف تھی۔ آپ کو پتا ہے بھائی کو چکن سینڈوچز بہت پسند ہے۔ بریڈ کو چاروں طرف سے کاٹتے زرتاشا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دراصل انہیں کھانے پینے کا بہت شوق ہے، خاص طور پر دیسی کھانے وہ بہت رغبت سے کھاتے ہیں۔ کیوں، انہیں فاسٹ فوڈ ناپسند ہے؟ رابل چکن کو ابلنے کے لیے رکھتی استفسار کرنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن MBA کے لیے 3 سال یورپ رہ کر آئے تھے، تب سے فاسٹ فوڈ کھا کھا کر ان کا دل بھر چکا ہے۔ زرتاشا نے اپنا کام خاصی مہارت سے ختم کیا۔ اوہ ریئلی، انہوں نے MBA یورپ سے کیا تھا؟ رابل کے علم میں اب تک ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے خاصی خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ تو اور کیا، میں جھوٹ بولوں گی؟ زرتاشا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس حیران ہو رہی تھی۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ زرتاشا بریڈ پر نفاست سے چیز لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حیرت کی بات تو ہے، باہر سے پڑھ کر آئے ویل مینرڈ اور امیر کبیر انسان پاکستان میں ایک معمولی جاب کرے تو حیرت تو ہوگی نا۔ اس نے چکن چیک کیا اور ابھی گلنے میں کسر باقی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی معمولی جاب نہیں۔ جواب پیچھے سے آتے شامر نے دیا، صاف الفاظ واضح تھا کہ وہ ساری بات سن چکا ہے۔ رابل کرنٹ کھا کر پلٹی، اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ کچن میں بھی آ سکتا ہے۔ پانی پینے آیا ہوں، اس نے رابل کی حیرت دور کرنا چاہی۔ وہ شرمسار ہو کر پلٹ گئی تو فریج سے بوتل نکال کر گلاس کی تلاش میں نگاہ یہاں وہاں دوڑائی۔ تھی سے کیا مراد آپ کی؟ زرتاشا کو خود بدھ ہونے لگی۔ یہی کہ میں ریزائن کر چکا ہوں اور آج منظوری کا لیٹر بھی موصول ہو گیا ہے، کل سے میں بے روزگار ہو جاؤں گا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ گلاس میں لے گا؟ اس نے زرتاشا کو دیکھا، گویا اسے کہا ہو۔ بھابھی بھائی کو گلاس دے دے، میرے ہاتھوں میں چیز لگی ہے، زرتاشا نے کہا تو رابل نے تابعداری سے فوراً کیبنٹ سے گلاس نکال کر شامر کو تھمایا۔ شکریہ، اس نے شکریہ کے ساتھ گلاس تھاما اور پانی پینے لگا۔ ویسے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے انہیں پہلی بار کچن میں ساتھ دیکھا تو پوچھا۔ چکن سینڈوچز بنا رہے ہیں، اطلاع زرتاشا نے دی۔ واو گڈ، اس نے وقت دیکھا۔ شام کی چائے کا وقت ہو گیا ہے، چائے کے ساتھ مجھے بھجوا دینا، میں اوپر اسٹڈی میں ہوں۔ وہ اسٹڈی سے نگاہیں رابل پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ کب سے خود کو لاتعلق ظاہر کرتی رابل نے کھل کر سانس لیا۔ جاب کیوں چھوڑ دی انہوں نے؟ اس نے زرتاشا سے پوچھا۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں، اس نے شانے اچکائے تو رابل بھی سینڈوچز پر توجہ دینے لگی۔ چونکہ اب شامر بھی کھائے گا تو اسے حد المقدر کوشش کرنی تھی کہ ان کا ذائقہ اچھا ہو۔ اسی بہانے جو کھیر کی دفعہ رابل کا امپریشن اس پر خراب ہوا تھا، اس کا ازالہ ہو جاتا۔ اگلے دن کل کی نسبت موسم مزید بہتر تھا۔ شامر عارفین شاہ کے ساتھ فیکٹری گیا۔ آج اس نے باقاعدہ اپنا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اسی خوشی میں شام کو دیگیں پکوا کر غریبوں میں بانٹی گئی۔ یہ اس گھر کی ریت تھی، کسی بھی خوشائن کام سے پہلے غریبوں کو کھانا کھلانے جیسا نیک کام ضرور کیا جاتا۔ اتفاق تھا کہ اسی رات زرتاشا کا رزلٹ بھی آ گیا۔ وہ رابل ہی کی مانند نمایاں نمبروں سے پاس ہوئی۔ اسی خوشی میں رات گھر کے تمام افراد کھانے کے بعد کافی کی محفل سجا کر بیٹھے۔ عارفین شاہ بیٹے کے بہترین فیصلے سے خوش تھے تو شامر نئی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے پرجوش۔ خلاف معمول آج زرناب بی بی کا موڈ بھی اچھا تھا، آخر ان کے بچوں کی زندگی کا اتنا کامیاب اور اہم دن تھا۔ زرتاشا مسلسل چہک رہی تھی، امتحانوں کے بعد رزلٹ کی ٹینشن سے بھی چھٹکارا جو مل گیا تھا اسے۔ رابل کو ان سب میں اپنا آپ مس فٹ لگا۔ لاکھ عارفین شاہ اسے بیٹی مانتے ہو، چاہے اس کی زرتاشا سے دوستی ہو، مگر وہ شامر کی محبت کے بغیر اس گھر میں اپنا اصل مقام نہیں پا سکتی تھی۔ سچ ہے، سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ اس کا جی چاہا وہ اٹھ کر چلے جائے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس وقت عارفین شاہ اور زرتاشا کے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ بھئی آگے ایڈمیشن کا کیا ارادہ ہے؟ عارفین شاہ زرتاشا سے مخاطب ہوئے تو وہ بھی باقی سب کے ساتھ متوجہ ہوئی۔ بابا مجھے تو سمپل BSc کرنی ہے، مجھ سے نہیں ہوتی اتنی محنت، زرتاشا نے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کہا۔ لو، بہت ہی نالائق نکلی میری بہن، شامر نے منہ بنایا۔ بھائی آندھا نالائق مت کہیے گا، اس نے انگلی اٹھا کر شامر کو وارن کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، تمہیں نالائق نہیں بلکہ کامچور کہنا چاہیے، شامر نے بردباری سے اپنی تصحیح کی۔ بھائی، زرتاشا روحان سی ہوئی تو عارفین شاہ بولے، ارے میری بیٹی نالائق ہے نہ کامچور، یہ بس ذرا بیوقوف ہے۔ بابا آپ بھی؟ زرتاشا نے منہ پھلایا۔ ہاں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ اس کی شادی فائنل کر دیتے ہیں، خاموشی سے مسکراتی زرناب بی بی بولی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، اچھا ہے جان چھوٹے گی، کم سے کم جہاں پاک۔ شامر نے اسے چڑھایا اور وہ چڑھ گئی۔ اے لڑکی، اپنے شوہر کو سمجھا لو ورنہ، اس نے دانت پیستے رابل کو دھپکایا۔ رابل مسکرا کر رہ گئی۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ فرض جتنی جلدی ادا ہو جائیں اس قدر اچھا ہے، ویسے بھی شایان تعلیم مکمل کر چکا ہے، بس ہماری طرف سے دیر ہے۔
वो संजीदा हुए तो जरताशा खासी खामोशी से कॉफी के कप किचन में रखने के बहाने उठ गई। लेकिन बाबा जान अभी वो बहुत छोटी है, बचपना है उसमें। शामिर भी संजीदा हुआ। शादी होते ही खुद ब खुद समझदारी आ जाती है। शादी से पहले सब लड़कियां ऐसी होती हैं। जरनाब बीबी ने उसका एतराज रद्द किया। सोचते हैं इस बारे में तफसीलन। आरफीन शाह सोच हुए। राबिल भी जान खलासी का अच्छा मौका पाते जरताशा के पीछे खिसक गई। जरताशा लाउंज में बैठी थी, राबिल भी वहीं चली आई। ये शायान कौन है? उसने बैठते ही तफ्तीश का आगाज किया। मेरा बचपन का बगैर अंगूठी वाला मंगेतर, वो दो बुदू बोली। बगैर अंगूठी वाला? राबिल ने उलझ कर पूछा। ओहो भाई, मतलब सिर्फ बात तय हुई है, बाकायदा मंगनी नहीं हुई। ओह अच्छा, राबिल ने समझते से हिलाया। तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? राबिल खफा हुई। मैंने जरूरी नहीं समझा, वैसे भी पुरानी बात है, मैं समझी सब भूल भाल गए होंगे, लेकिन अफसोस सबका हादसा। जरताशा ने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। राबिल खिलखिलाकर हंस। बेवकूफ, उसने जरताशा के सर पर हल्की सी चिप लगाई। वैसे ये लोग हैं कौन? मतलब मेरा मतलब रिश्तेदार तो नहीं लगते, वरना मेरे इल्म में होता। उसने सवाल की वजाहत की। बाबा के दोस्त के बेटे हैं, सैयद फैमिली है, लाहौर के करीब किसी गांव में रहते हैं। उनका आबाई हवेली भी है। इस वक्त गांव का नाम ही नहीं याद आ रहा है। जरताशा ने तफसील से बताया। तुम्हें तो बड़ी मालूमात है, राबिल ने छेड़ा। तो क्यों ना हो, उसने आंखें मटकाई। अच्छा जी, ये बताओ, मिली हो उससे कभी देखा है? राबिल ने इस खबर पर खासी हैरान होने के साथ एक्साइटेड भी थी। तस्वीर देखी है बस, वो भी सोशल नेटवर्क पर। उसने मुंह बनाया। ओहो, फेसबुक फ्रेंड। राबिल मायने तेजी से बोली तो जरताशा के गाल गुलाबी हुए। फिर वो एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंसी। चंद दिनों बाद एक नया दिन कई नई संदेश लेकर तल्लु हुआ। आरफीन शाह ने इस्लामाबाद को शामिर को इस्लामाबाद शिफ्ट होने का हुक्म सादिर किया। वो हरगिज नहीं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए बाबा जान को कायल करने की कोशिश करने लगा। बाबा जान, यहाँ रहकर भी तो सब कुछ हो सकता है। वो बहुत जिद था। मैं भी कह चुका हूँ, मुझे इस्लामाबाद के वर्कर से अच्छी इतलात मौसूल नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ तुम चंद माह वहाँ रहो, बहुत बारीक बीनी से सारे मामलात का जायजा लो। वो टो टोक बोले। वो तो ठीक है बाबा जान, मगर यहाँ जलालपुर में फैक्ट्री और ऑफिस का काम कौन संभालेगा? वो मुतफिक्र हुआ, क्योंकि आरफीन शाह का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहने लगा था। इस पर मुस्तदाद उसकी खातिर ख्वाह परवाह कोई भी नहीं करते थे। आज तक मैं ही संभालता रहा हूँ, तो चंद माह और संभाल लूंगा। बस ये और कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? वो उसे मुकम्मल तौर पर जिद कर रहे थे। लेकिन बाबा जान, आप तो अब सिर्फ जमीन का काम संभालने का ही काम करते हैं, इसका क्या होगा? उसे बहस के लिए नया जवाब मिला। शामिर चला जाए तो अच्छा है, राबेल से मजीद दूरी ही बेहतर है। कुछ फासले पर सारी बातों को खामोशी से सुनती जरनाब के जहन में नई सोचों ने जन्म लिया। यूँ तो आरफीन शाह और जरताशा के सिवा उन्होंने राबेल को किसी के साथ बेतकल्लुफ़ होते देखा नहीं था, क्योंकि वो घर के मामलों में दखल ही कहाँ देती। क्या जरनाब बीबी उसे कोई बहाना बनाकर टेस्ट कर सकी? बस हर वक्त जरताशा के साथ या आरफीन शाह के साथ ही दिखाई देती। वो हरगिज़ इन दोनों के सामने उसके साथ कोई बुराई करके उनकी निगाहों में मज़लूम साबित नहीं करना चाहती थी। वैसे भी शामिर के साथ राबेल के सर ताल्लुक को देखते उन्होंने किसी भी उल्टी तदबीर से गुरेज ही किया। लेकिन उनके दिल में एक धड़का सा लगा हुआ था। राबेल भला की हसीन तो थी ही, उसके साथ साथ मासूम और सादा भी थी, और मर्द के दिल को अगर खूबसूरती ना छुए तो औरत की मासूमियत उसे जरूर पिघला देती है। उन्हें शामिर के पिघलने का खौफ था, इसलिए उन्हें शामिर का यहाँ से चले जाना ही मुनासिब लगा था। बाप से बहस मत करो शामिर, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसमें तुम्हारी बेहतरी होगी, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने खामोशी तोड़ी। आरफीन शाह खुशगवार हद तक हैरान हुए। अपनी माँ से पूछो खैरियत है ना? पहली बार औलाद के बजाय शोहर की हमायत कर रही है। बेबी, जरनाब को आरफीन शाह की बात में हल्के से तंज की आमेजिश महसूस हुई, जबकि शामिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने बाकी लोगों की निस्बत बाबा जान को अम्मा जान से बहुत कम मुस्कुरा कर बात करते देखा था। वजह जानने से वो कासिर था। तुम जमीनों की फिक्र मत करो, दा दावर वफादार मुलाजिम संभाल लेगा, तुम बस जाने की तैयारी करो। वो संजीदा होकर उसे तसल्ली देने लगे। जो हुक्म बाबा जान, शामिर ने फरमा बरदारी से कहा। और हाँ, तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं थी तो राबेल और जरताशा ही थोड़ी बहुत शॉपिंग कराई है। आज मौसम अच्छा है, बेहतर होगा राबेल को शॉपिंग पर ले जाओ। इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी, वैसे भी इतने महीनों से ब्याह कराई है और घर में ही बंद है। आरफी शाह ने उसे एहसास दिलाना चाहा। जी बाबा जान, लेकिन आज तो काफी टाइम हो गया है, कल ले चलूंगा। उसने दाएं हाथ में पहनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो दोपहर के 3 बज रहे थे। वक्त देख लिया है तो तारीख भी देख लो। कल नए साल की आमद की खुशी में मुल्क भर में खुशी है, छुट्टी है। सब रिश्तेदार छुट्टी मनाने जलालपुर आते हैं, भूल गए हो क्या? उन्होंने याद दिलाया तो शामिर ने सर खुजाया। दावत के इंतजामात का दावत को ही कहता हूँ। आरफीन शाह उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। गुजरनाब बीबी को शामिर के राबेल के साथ शॉपिंग जब पर जाने वाली बात कोई खास पसंद ना आए, मगर शामिर के इस्लामाबाद चले जाने का सुनकर वो मुतमईन हो गई। शामिर राबेल को तैयार होने का कहने चल दिया। आरफीन शाह ने शॉपिंग पर साथ महज इसलिए भेजा था कि वो अच्छी तरह एक दूसरे की पसंद और नापसंद से वाकिफ हो जाए। राबेल घर में बैठी शामिर के कमरे में रखी किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता चुकी थी। या तो सब मालूमाती थी कि
یا پھر سفر نامے؟ سفر نامے سے خاصے دلچسپ لگے تھے۔ باقی ہسٹری، سیاست اور بڑی قسم کی کتابوں کو اس نے پلٹ کر ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شامر نے اسے شاپنگ پر چلنے کو کہا تو وہ شکر کے ادا کرتی تیار ہونے چل دی۔ ماموں جان کا حکم تھا، انکار کرنے کی جرات وہ یوں بھی نہیں رکھتی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی تو شامر کو کمرے میں ہی صوفے پر براجمان اپنا منتظر دیکھ اس کا موڈ خاصا خوشگوار ہوا۔ چلیں؟ شامر نے اس پر ایک نگاہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نگاہ ڈال کر وہ پچھتایا۔ رابیل اسی کے لائے ہوئے سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، پونی ٹیل کیے، چند لٹوں کو ماتھے پر بکھیرے، سرخ لپسٹک لگائے حسن کا بے مثال مجسمہ دکھائی دیتی تھی۔ بڑی بڑی گلابی آنکھوں پر لگا سیاہ لائنر اور مسکارا سونے پر سہاگا کا کام کر گیا۔ اوپر سے اس کی گوری گلابی چمکتی دمکتی رنگت، شامر کا دل بار بار اسے دیکھنے کو ہمکنے لگا تو وہ نظریں چراتا اسے باہر انتظار کرنے کا کہتا چل دیا۔ رابیل نے جلدی سے اپنی سیاہ نفیس سے کڑھائی والی چادر اوڑھی اور اچھی طرح نقاب کرتے نیچے آئی۔ وہ لون عبور کر کے پوش تک پہنچی تو شامر کو جیب میں اپنا منتظر پایا۔ رابیل پر اس کی پہلی نگاہ پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ ایسی قاتلانہ نگاہیں حجاب سے باہر جھانکتی ہوئی جانے کس کی تلاش میں بے چین تھی۔ وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن کہاں، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات تھی۔ وہی جہلم والی گمنام لڑکی جو اپنی نگاہوں کی تپشوں سے بے چین کیے رکھتی تھی، جانے کون تھی وہ؟ اس نے رابیل کو یک دیکھتے سوچا، جیپ میں جائیں گے؟ ہاؤ ایکورڈ۔ رابیل کو اعتراض ہوا تو وہ چونکا۔ تو کیا اب تمہارے لیے پرائیویٹ جیٹ منگواؤں؟ اس نے سمجھتے ہوئے حسابات الٹا ہی جواب دیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ آپ کی سیاہ پراڈو کہاں ہے؟ رابیل نے برا منائے بغیر کہا، ورک شاپ پر ہے اور گھر کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے۔ شامر نے بتلا کیا، لیکن ماموں جان کی گاڑی تو ہے نا؟ رابیل ہرگز جیپ میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ گاڑی گھر پر ہے اور بابا جان باہر گئے، مجھے بنا پرمیشن دوسروں کی چیزوں میں گھسنے کا بالکل شوق نہیں۔ اس نے بنا پرمیشن پر زور دیا۔ رابیل کو اسٹڈی میں اس کا کمپیوٹر استعمال کرنے والی بات یاد آئی اور اسے لگا شامر نے اس پر طنز کیا ہے۔ لیکن میں جیپ میں نہیں جاؤں گی، ایسا لگتا ہے کہ بندہ شکار پر جا رہا ہے۔ رابیل بضد تھی، تمہاری طرح تمہاری سوچ بھی اسٹوپڈ نکلی۔ سردی ہے، مزے سے دھوپ سیکتے جائیں گے اور تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ دھوپ میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ چلو شاباش بیٹھو۔ شامر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شامر کی تقریر کے بعد وہ بالخواستہ خاموشی سے اس کے برابر پسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ عورت کے بہت سے مضبوط ارادوں کی طرح عین وقت پر بھربھری ریت کی طرح کمزور نکلا۔ جیپ حویلی سے روانہ ہوئی تو دھوپ کے ساتھ ساتھ ہوا بھی اسے چھو کر گزرنے لگی۔ بڑا ہی خوشکن تاثر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو موڈ خراب ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہونے لگا۔ جلال پور کے حدود سے نکلے تو رابیل نے عادت کے مطابق نقاب اتار کر چادر کو دوپٹے ہی کی مانی دوڑ لیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ وہ شروع سے سفر کے دوران دلادر کی حدود سے نکلتے ہی نقاب ہٹا دیا کرتی۔ شامر نے ایک سنجیدہ مگر تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ عین اسی لمحے رابیل کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ اس کے تاثرات سے اس کی ناگواری کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ چاندنی کی مانند چمکتا چہرے کی جوت پل بھر میں بجھ گئی۔ رابیل نے دائیں ہاتھ سے نقاب اوڑھ لیا اور سنجیدگی سے باہر دیکھنے لگی۔ شامر کے دل کو کچھ ہوا تھا، چند پل یوں ہی سرکے۔ شامر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب ہٹا دیا۔ اٹس اوکے، وہ مسکرایا۔ رابیل کو حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر بے ساختہ امڑ ڈالنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ رابیل تم کون سے کالج میں پڑھتی تھی؟ اس نے قبل ذہن میں ایک کل بلاتا ہوا سوال پوچھ ڈالا۔ گورنمنٹ کالج جہلم، رابیل کی زبان پھسلی مگر اگلے ہی لمحے چونکی۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یوں ہی۔ بی ایس سی کی ہے نا تم نے؟ کس سال مکمل کی تھی؟ اس نے یوں ہی سرسری سا پوچھا۔ اسی سال۔ رابیل اسے جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، ورنہ جی میں آیا کہہ دے پچھلے سال۔ ویری گڈ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوا۔ اس کی نظروں میں کھوج کا عنصر واضح تھا۔ رابیل نے بے ساختہ نظریں چرائیں تو وہ بھی سامنے کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ لوگ جہلم کے پل پر پہنچ چکے تھے۔ یہ میری فیورٹ جگہ ہے، رابیل نے دریا کی لہروں کو آنکھوں میں سماتے ہوئے کہا۔ دریائے جہلم پر بنا یہ پل اور اس کے نیچے اپنی ہی موج میں بہتا دریائے جہلم ایک دلکش منظر پیش کرتا۔ میں بھی اکثر یہاں آتا رہتا ہوں۔ شامر نے ایک جیپ ایک جھٹکے سے روکی اور اتر کر پل کی ریلنگ جا کھڑا ہوا۔ حالانکہ آج ٹریفک زیادہ تھی لیکن شامر کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ رابیل بھی کچھ جھجک کر جیپ سے اترتی اس کے دائیں جانب آ کھڑی ہوئی۔ کیوں، اس جگہ میں ایسا کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تم بتاؤ، تمہیں یہ جگہ کیوں پسند ہے؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ کیونکہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، میں نے گاڑی میں بیٹھ کر بارہا یہ منظر دیکھا ہے، بہت دل نشین لگتا ہے۔ اس نے بنا کسی پشو پیش کے جواب دیا۔ اس نے یہ دلکش حسین نظارہ گاڑی میں بیٹھے بہت دفعہ دیکھا تھا، آج اس طرح باہر نکل کر جہلم کی فضاؤں کو محسوس کرنے کا تجربہ پہلی بار کر رہی تھی۔ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، وہ بھی شامر کی ہمراہی میں۔ وہ اس دنیا کے واحد شخص تھا جس کی ہمراہی میں وہ کانٹوں کا سفر بھی طے کرنے کو تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بارہا بے اتنائی دکھانے کے باوجود وہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھی۔ اب آپ بتائیں۔ رابیل نے پرزور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دریا کی لہروں میں میرے اندر کا ٹھاٹھے مارتا شور دبنے لگتا ہے، بس یہی وجہ ہے۔ وہ جانے اپنے اندر کی اتنی پرسنل بات اسے کس طرح کر گیا۔ کتنا سکون ہے نا یہاں۔ رابیل نے ذرا سا جھک کر نیچے دیکھا تو شامر نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔
پاگل مت بنو، وہ پلٹے تو شامر ڈپٹنے کے انداز میں بولا۔ سوری، وہ اپنی بیوقوفی پر شرمندہ۔ ہوا کے زور سے چادر ذرا پیچھے کو سرکی تو چند لٹیں اس کے چہرے کے گرد بکھر کر ہالہ سا بنا گئی۔ وہ مبہوت ہوا۔ شامر نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی سیاہ ریشمی زلف کو چھوا۔ سیاہ رنگ تو ویسے بھی اس کی کمزوری تھی۔ رابعہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ خجل سا ہوتا جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ مجبوراً رابعہ بھی جہلم کی مست لہروں پر الوداعی نگاہ ڈالتی اس کی تقلید میں بڑھی۔ وہ اسے لیے جہلم کی سب سے بہترین مارکیٹ میں پہنچا تھا۔ رابعہ نے چند ایک موسم جوڑے اور جوتے خرید کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن شامر اس کے لیے جوڑے، جوتے، جیولری، میک اپ اور جانے کیا کیا خریدے جا رہا تھا۔ رابعہ کا دل انجانی خوش فہمی کا شکار ہوا۔ آپ اتنا سب کیوں خرید رہے ہیں؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ سمپل، زیادہ شاپنگ کریں گے تو واپسی پر بابا جان پر یہ تاثر پڑے گا کہ ہم ایک بھرپور شام گزار کر لوٹے ہیں۔ اس نے بنا کسی لاگ لپیٹے صاف بات کی۔ رابعہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کاش نہ پوچھتی، کم از کم دل خوش فہمی میں ہی خوش رہتا۔ وہ اپنا ایکسپریشن کنٹرول کرتی اس پر بے نیازی کا تاثر ڈالنے ہینڈ بیگ کی جانب بڑھی۔ اس نے بے دریغ 4-5 ہینڈ بیگز خرید لی۔ اس کے بعد اس نے مزید شاپنگ کی، اتنی کہ وہ سارے موسم آرام سے گزار سکتی تھی۔ چند ایک جوڑے اس نے بی بی زرناب اور زرتاشا کے لیے بھی لیے۔ پچھلی بار وہ زرتاشا کے ساتھ جلال پور شاپنگ کر آئی تھی، تب اسے ان لوگوں کے لیے کچھ لینے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ آج موقع ہاتھ آیا تھا تو اس نے اس کے ساتھ ساتھ ماموں جان کے لیے بھی سیاہ گرم چادر خریدی۔ جب تک ان کی شاپنگ مکمل ہوئی، شام کے سائے ہر سو پھیل چکے تھے۔ وہ لوگ واپسی کے ارادے سے مارکیٹ سے نکلے۔ شامر نے جیپ ذرا سائڈ پر پارک کی تھی۔ وہ جیپ کے پاس پہنچے تو رابعہ کی نگاہ سامنے گول گپوں کی ریہڑی پر پڑی۔ آر یو میڈ؟ سید شامر اب ریہڑی پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ گول گپے کھائے گا؟ کسی جان پہچان والے نے دیکھ لیا تو کیا امپریشن پڑے گا؟ شامر کے ماتھے پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ ایکسکیوز می، سید شامر عباس، اگر یہ سیدہ رابعہ سجاد ریہڑی پر کھڑے ہو کر بچپن سے اب تک گول گپے کھاتی آئی ہے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور دوسری بات، لوگوں پر یہی امپریشن پڑے گا کہ کتنی عاجزی اور انکساری ہے آپ میں، حالانکہ بالکل مفقود ہے۔ آخری جملہ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ شامر سن تو نہ سکے لیکن انداز سے ضرور سمجھ گیا۔ اس نے یہ باتیں محض رابعہ پر رعب ڈالنے کو کہی تھی، مگر نے دو بدو ہو کر جواب دیا تھا۔ وہ مسکراہٹ روکتا بنا کچھ کہے ریہڑی کی جانب بڑھ گیا، تو رابعہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ شامر نے گول گپے کھانے سے انکار کیا تو رابعہ نے اپنی پلیٹ لے کر ریہڑی کے قریب رکھی اور کرسی پر بیٹھ گئی اور بہت مزے سے گول گپے کھانے لگی۔ شامر کچھ فاصلے پر جیپ سے ٹک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھنے کے ساتھ ساتھ انتظار کرنے لگا۔ جہلم میں رات ہو چکی تھی، آسمان پر ہر سو گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ زمین پر پورے بازار میں لگی رنگ برنگی تمام لائٹ اس وقت روشن تھی۔ کسی جشن کا سا سما معلوم ہو رہا تھا۔ ایسے میں سامنے بیٹھی حسین لڑکی دنیا اور مافیا سے بے خبر اپنی ہی موج میں گول گپے تناول کرتی شامر کو اس کا چہرہ بازار میں چلتی اتنی لائٹس کے باوجود اس بازار سے زیادہ روشن لگا۔ شامر اس کی جانب پیش قدمی کرتا، مگر دو ساحر آنکھیں اور ان کی تپش اسے ہر بار لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑ لیتی، اس قدر مضبوطی سے کہ وہیں جم کر رہ جاتا۔ بڑے بڑے گول گپے میں کھٹا پانی بھر کر منہ میں رکھتی رابعہ شامر کے دماغ میں چلتے سوچوں کی جکڑ سے اکثر انجان تھی۔ اس کے چہرے پر بکھری معصومانہ سی خوشی شامر کے دل کو نرمانے لگی۔ وہ پلیٹ ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیمنٹ شامر پہلے ہی کر چکا تھا۔ وہ آ کر سیدھا جیپ میں سوار ہوئی تو شامر پر چھایا سحر بھی ٹوٹا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اگلے ہی لمحے بلیک کلر کی جیپ ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئی۔ رات ہوئی تو ٹھنڈ کی شدت بھی دن کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی۔ اوپر سے تیز چلتی ہوا نے رابعہ کا ناک سرخ کر دیا۔ اچھو! اسے بڑی زوردار چھینک آئی اور جو ہوا کے شور سے شامر تک پہنچنے سے پہلے مدغم ہوئی۔ اس نے ایک نظر شامر پر ڈالی جو اپنے مخصوص کالے مفلر جو ہر وقت اس کے گلے میں لٹکا رہتا اسے اپنا چہرہ اور ناک اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھا۔ رابعہ نے بھی اسی کی مانی اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، یوں کہ اب ہوا اس کی ناک کو نہیں چھو سکتی تھی۔ آسمان پر چاروں طرف گھور سیاہ بادل چھانے لگے۔ وہ جہلم کے پل پردن کی نسبت تھوڑی کم رفتار سے گامزن تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اس نے رفتار بڑھا دی۔ وہ بارش تیز ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ سردی کی بارش میں بھیگنا کچھ اچھا ثابت نہ ہوتا۔ رابعہ کئی دنوں بعد گھر سے نکلی تو اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ اس وقت بارش؟ میں نے کہا تھا نا جیپ میں نہیں جاتے۔ وہ بارش دیکھ کر گھبرائی اور ساتھ ہی صبح والی بات اثر نو یاد آئی۔ ہاں، تم تو کبھی کچھ غلط کہہ ہی نہیں سکتی نا۔ شامر پہلے ہی پریشان بیٹھا تھا۔ رابعہ کی بات پر چڑھ کر بولا، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کب سے آپ جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رابعہ کو بھی تاؤ آ گیا۔ کیا مطلب؟ میں جھگڑا کیوں کروں گا؟ اس نے رابعہ کی نقل اتاری۔ آپ نا، رابعہ نے دانت کچ کر چائے، سیدھے کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے آخر؟ میری مرضی، اس نے شانے اچکائے۔ مرضی کی وجہ؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، خاموش رہنا سیکھ لو تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ میں زیادہ بولتی ہوں؟ رابعہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔
تم زیادہ نہیں فضول بولتی ہو، اور وہ بھی اس وقت جب سامنے والا تمہیں سننے کے موڈ میں بالکل نہ ہو۔ اس نے باقاعدہ رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ سے کبھی فضول بات نہیں کی۔ اس نے صدمے کے زیر سر صفائی دی۔ وہ ہرگز بھی کسی سے اپنے بارے میں ایسے کمنٹ سننے کی توقع نہیں رکھتی تھی، خصوصاً شامیر سے۔ اب تم پھر سے میرا دماغ خراب کر رہی ہو، انفیکٹ کھا رہی ہو۔ اسٹاپ اٹ پلیز۔ اس نے کچھ اکتا کر کہا۔ اس وقت مکمل طور پر سنجیدگی سے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے لگائے۔ وہ جاب کے دوران چاہتا تو اس کا بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اس کا گیٹ پاس دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر سے معلوم کر سکتا تھا، مگر اس نے خود کو روکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات تجسس کے بعد پسندیدگی اور پھر محبت تک جا پہنچے۔ اسے بچپن سے یہ بات گھول کر پلائی گئی تھی کہ وہ اپنی ذات اور خاندان سے ہٹ کر باہر شادی نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے خود کو روکے رکھا۔ رابیل سے شادی کی ایک وجہ یہ تھی کہ شاید شادی کے بعد وہ عجیب سے بے چین کرنے والا حصار سے آزاد ہو جائے، لیکن اس کی بے چینی دن بدن حد سے سوا ہونے لگی، خاص کر آج رابیل کو اسی زاویے سے نقاب میں دیکھ کر تو وہ خود کو سنبھالنے سے قاصر تھا۔ دل ہی دل میں کسی فیصلے پر پہنچتا پرسکون سانس خارج کرتا ڈرائیونگ کرنے لگا، جبکہ رابیل احتجاجاً اسے خوفگی کے اظہار کے طور پر پوری طرح سے دوسری جانب رخ موڑ گئی۔ اس کے بچکانہ حرکت دیکھ کر وہ باختیار مسکرا دیا۔ شامل اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تو زندگی میں ایک عجیب سا خالی پن در آیا۔ دن رات ایک بار پھر سے کتابیں پڑھنے میں مصروف ہونے لگی۔ وہ ماموں جان کی اسٹڈی سے کتابیں لاتی، آدھی رات تک جاگ کر پڑھتی رہتی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا۔ جب تاشا کا کالج شروع ہو گیا تو وہ دوپہر کو گھر لوٹتی اور آتے ہی لیٹ جاتی۔ ہاں، رات کے کھانے کے بعد وہ کافی ٹائم اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ نہانے کا ارادہ کرتی، وارڈروب میں سے کپڑے نکالنے کے لیے داخل ہوئی تو اس کی پہلی نگاہ شامر کے اسٹڈی کے دروازے پر پڑی تو دل میں اداسی چھانے لگی۔ اس نے بے اختیار ہی دو قدم آگے بڑھ کر دروازے کی ناب گھمائی تو کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ وہ خاصی حیران ہوئی، شاید وہ لاک کرنا بھول گئی۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس کی نگاہ اسی جگہ پر پڑی جہاں کئی روز پہلے کاپی اور پین رکھ کر گئی تھی، جو ہنوز وہیں موجود تھا۔ رابیل نے برا سا منہ بنا کر واپس رکھنی چاہیے تو اسے کتابوں کی لمبی سی رو کے پیچھے کچھ دکھائی دیا۔ اس نے کتابیں ہٹائی تو سامنے کالے رنگ کی خوبصورت ڈائری تھی۔ رابیل نے اپنی ضمیر کی ناک کو کسی خانے میں نہ لاتے ڈائری کھولی۔ پہلی صفحے پر ایک دلکش سی تصویر تھی جو شاید پنسل سے تراشی گئی۔ سیاہ نقاب سے جھلکتی دو دلنشین اور دلربا آنکھیں۔ رابیل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے اگلے صفحے پر نظر ڈالی تو شامر کی خوبصورت موتیوں سے بکھری ہینڈ رائٹنگ تھی۔ گلاب آنکھیں، شراب آنکھیں، یہی تو ہیں لاجواب آنکھیں، انہی میں نفرت انہی میں الفت، ثواب آنکھیں، عذاب آنکھیں۔ رابیل کا دل خوشگمانیوں کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ کبھی نظر میں بلا کی شوخی، کبھی سراپائے حجاب آنکھیں، کبھی چھپاتی ہیں راز دل کے، کبھی ہیں دل کی کتاب آنکھیں، کسی نے دیکھی تو جھیل جیسی، کسی نے پائیں تو شراب آنکھیں، وہ آئے تو لوگ مجھ سے بولے حضور آنکھیں، جناب آنکھیں۔ وہ خوشی کے نئے احساس تلے گھری پڑتی گئی۔ یہ مست مست بے مثال آنکھیں، نشے سے ہر دم نڈھال آنکھیں، اٹھی تو ہوش و حواس چھینے، گریں تو کر دیں کمال آنکھیں۔ اس کا دل اور دھڑکنیں بے قابو ہو کر مٹھیوں میں آنے لگی۔ کوئی ہے ان کے کرم کا طالب، کسی کے شوق و وصال آنکھیں، نہ یوں جلائیں نہ یوں ستائیں، کریں تو کچھ یہ خیال آنکھیں۔ وہ دل تھا میں مزید پڑھنے لگی۔ ہے جینے کا ایک بہانہ یارو، یہ روح پرور جمال آنکھیں، دراز پل کے وصال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں۔ اس نے بے اختیار اپنی پلکوں کو دائیں ہاتھ سے چھوا اور اپنی بے وقوفی پر خود ہی شرما گئی۔ شراب رب نے رکھ دی حرام، مگر کیوں رکھی حلال آنکھیں، ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔ غزل کے اختتام پر شاعرہ کا نام تحریر تھا، نوشی گیلانی۔ رابیل نے زیر لب دہرایا، تو کیا شامر مجھ سے محبت کرتا تھا؟ اس نے خود کلامی سے انداز میں کہا۔ نہیں، وہ تو اس حجاب والی انجان لڑکی کی قاتلانہ نگاہوں کا گرویدہ ہے۔ اس نے تو صرف اس کی نگاہوں کے سامنے ہار مانی تھی، کوئی اس کے اندر سے لیکن وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے تو صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھی تھی۔ اس نے خود سے ہی جنگ چھیڑ لی۔ یہی تو، اسے صرف آنکھیں ہی دیکھ کر محبت ہوئی تھی، وہ تو چہرے سے ہی انجان تھا۔ جواب فوراً آیا، وہ گمسم ہو گئی۔ واقعی وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ ہی میں لڑکی ہوں، لیکن میں اسے بتا تو سکتی ہوں نا۔ دماغ میں فوراً راس ہو جائی۔ اگر میں اسے اطراف محبت کروں تو کیا وہ مجھے قبول کر لے گا؟ کہیں وہ صرف اس کی آنکھوں، میرا مطلب میری آنکھوں سے انسپائر تو نہیں، اور میں محبت سمجھ کر سب کچھ بتا دوں۔ اگر اس نے سب سن کر مجھے دھتکار دیا تو میرا کیا ہوگا؟ سوچ کے انہیں تانوں بانوں میں الجھی اسٹڈی سے باہر چلی آئی۔ سارے جوش و خروش پر اندیشوں کا پانی جا پڑا۔ میں اپنی بات کہہ کر گنوا دوں گی، اس سوچ کے ساتھ اس نے فی الحال خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ شامر اسلام آباد آ کر بزنس کے اس قدر جھمیلوں میں الجھا کہ اسے ہر چیز کا ہوش بھول گیا۔ آج بہت دنوں بعد اسے فراغت نصیب ہوئی۔ اس نے معمول کے مطابق اپنے سیل فون پر وقت دیکھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ تاریخ پر پڑی۔
31 जनवरी, ओहो आज तो जरताशा की बर्थडे है। उसे अचानक याद आया। हैप्पी बर्थडे सिस्टर। अगले ही पल उसने जरताशा के नंबर पर टेक्स्ट किया। थैंक यू। जवाब अगले ही पल मौसूल हुआ। गेस करें मैं इस वक्त किसके साथ हूँ? फौरन अगला मैसेज मौसूल हुआ। किसके साथ हो? उसने पूछा। आपके निस्बत बेहतर के साथ। उसने साथ स्माइली भेजी और मुस्कुराया। क्या कर रही हो? वो टाइप करने लगा। केक काट रहे हैं, भाभी ने खुद बनाया, खास मेरे लिए। पिछले मैसेजेस की निस्बत ये खासा तवील जवाब आया था। पहले चेक कर लो खाने लायक है भी या नहीं। उसकी शरारती रग भड़की। खुदा का खौफ करें भाई, वो मेरे साथ बैठी है। उसका अगला टेक्स्ट पढ़ के वो संजीदा हुआ। अच्छा अब सो जाओ, गुड नाइट। उसने अलविदा कहा। ओके, लेकिन गिफ्ट के लिए तैयार रहिएगा। सुबह आपके लिए भी सरप्राइज है। जरताशा का मैसेज पढ़कर उसका जी चाहा पूछे क्या सरप्राइज है, मगर उस वक्त थकन शदीद थी, इसलिए फोन बिस्तर पर रखकर दराज हो गया। मसरूफियात इतनी कि राबेल एक सौ उसके जहन से महफ हो गई। अब उसका जिक्र हुआ तो उसके साथ दिल में उसको नाम सालिम का ख्याल भी जागा। उसका ख्याल आते ही वो उठ बैठा और उसके जहन में अचानक की नई सोच का दरवा हुआ। उसने साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर जरताशा का नंबर डायल किया। उसने पहली ही बेल पर कॉल रिसीव की। हेलो, कैसी हो? उसने पूछा। मैं ठीक, आप सुनाएं? वो चहकी। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, राबेल है तुम्हारे पास? फौरन ही असल बात पर आया। हाँ है, बात करवाऊँ? उसने खुद ही पूछा। हाँ करवाओ। उसे और क्या चाहिए था? जरताशा ने राबेल के लाख के इनकार के बावजूद सेल फोन उसके कान से लगा दिया तो वो उसे घूर कर रह गई। हेलो, वो मुश्किल कह पाई। दिल तेजी से धड़का था। जब से वो इस्लामाबाद गया था राबेल की उससे कोई बात तक ना हुई थी। हालांकि मामू जान के तवज्जो दिलाने पर शामीर ने उसे सेल फोन लेकर देकर गया था, मगर अब तक उस बंद ही पड़ा था। वो घर फोन नहीं कर सकती थी इजाजत के बगैर। ये खुद उसकी वालिदा का हुक्म था। इसी वजह से उनसे रुक सकते के वक्त शदीद नाराज होने के साथ बुझी बुझी। हाँ राबेल, मुझे अपने नंबर से कॉल मिलाओ। उसने रस्मन भी हाल अहवाल दरियाफ्त नहीं किया। राबेल को उसका अंदाज खासा रोड लगा। धड़कता दिल एकदम साकित हुआ। आप खुद कर लें। जॉबर उसने भी खासी रुखाई से कहा। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे सेल में अपना नंबर सेव किया है। हरी अप, आई एम वेटिंग। उसने बिना राबेल की कोई बात सुने फोन बंद कर दिया तो वो मोबाइल को घूर कर रह गई। चूंकि अब उसने कहा था तो हर हाल में अमल भी करना था। वो जरताशा की मायने खेज नजरों को नजरअंदाज करती उसे माजरत करती ऊपर अपने कमरे में चली आई। उसने सेल फोन ऑन करके शामिर के नंबर पर कॉल बुलाई। पता नहीं क्रेडिट भी है या नहीं, उसने सोचा, मगर बेल जा रही थी, मतलब उसने क्रेडिट भी करवाया। तीसरी बेल पर उसने कॉल उठाई। कैसी हो? आखिरकार उसे हाल पहुंचने का ख्याल आ गया। अच्छी हूँ, वो महतात हुई। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे काम है। ये बताओ तुम्हारे तालीमी कागजात सब हैं ना तुम्हारे पास इस वक्त? हाँ हैं तो। राबेल गैर मुतवक्का सवाल पर जी भरकर हैरान हुए। अच्छा जल्दी से सब निकाल कर ले आओ, उसने हुक्म दिया। मगर क्यों? वो खासा उलझ के बोले। मैंने कहा ना जल्दी ले आओ। उसके शरारत पर तमाम दस्तावेजात निकाल कर ले आई। इसमें तुम्हारी बीएस की मार्कशीट भी होगी? उसने पूछा। हाँ है तो सही। राबेल ने फाइल में लगी बीएस की मार्कशीट निकाल कर देखी। गुड। इस पर तुम्हारा सीट नंबर भी दर्ज होगा यकीनन। यूँ करो, मुझे टेक्स्ट करो, इनफैक्ट इसकी तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप कर दो। उसने पहले वाला इरादा रद्द किया। मगर क्यों? वो पूछे बगैर न रह सकी। मैं जो कह रहा हूँ उस इसलिए। अच्छा जल्दी भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। उसने मसला बयान किया। तो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। उसने मसले का हल बताया। मुझे घर के वाईफाई का पासवर्ड नहीं मालूम। उसने नया मसला पेश किया। तुम्हें कुछ मालूम भी है पागल लड़की? वो नींद से बेहाल हो रहा था और इसलिए खामखा हाइपर हुआ। राबेल को शदीद ताव आया। आप ही मना फरमाते हैं कि आपकी प्राइवेसी में ना घुसा जाए। सिया है पासवर्ड, आप जल्दी करो। उसने बिना बहस के फोन रखा। उसे 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। राबेल ने तस्वीर भेज दी तो मुस्कुराया। अब ये राज तो खुल ही जाएगा कि तुम्हारी आंखें उस लड़की जैसी हैं या बजाते खुद तुम वही हो। उसने मसरूर होकर खुद कलामी किया। वो मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अगले दिन ही मालूमात लेने का मंसूबा बनाया, क्योंकि इस वक्त तो रात हो चुकी थी, सो उसने सोने में ही आफियत जानी। दूसरी जानिब राबेल सोने तक शमीर के रवैये से उलझी ही रही। अगले दिन ऑफिस में दिन गुजार कर शाम ढले घर पहुंचा था। वाकई एक सरप्राइज उसका मुंतजर था। उसने लॉन्च पर कदम रखा तो सामने ही आगाजान और जरताशा को मौजूद पाया। उसे खुशगवार हैरत ने अपने घेरे में लिया। जरताशा उसे देखकर खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शामिर ने जरताशा की पोनी टेल को दाएं हाथ की उंगली से छुआ। सलाम बाबा जान। मार्फिन शाह के आगे झुका। वालेकुम सलाम। उन्होंने दोनों हाथों से उसके सर पर दस्ते शफकत दराज किया। इस सरप्राइज की बात कर रही थी तुम? वो सीधा हुआ। जी बिल्कुल, मैं जलालपुर से इस्लामाबाद इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ अपना गिफ्ट वसूल करने आई। वो इटलाई। किस कदर नदीदी हो तुम? उसने सर को दाएं बाएं अफसोस से घुमाया। वैसे खैरियत से आमद हुई है ना? वो संजीदा होते बाबा जान की तरफ मुतवज्जो हुआ। खैरियत से बल्कि खुशी की खबर है। वो मुस्कुराए। कल दोपहर जरताशा के ससुराल वाले आए थे। शादी की तारीख फाइनल कर गए हैं। तुम्हें फोन पर इतला करना कुछ मुनासिब ना लगा तो हम लोग खुद ही चले आए। उन्होंने तफसील से बताया। जबरदस्त, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मुबारक हो आपको बाबा जान। उसकी खुशी वाकई काबिल दीद थी। अब पूरे घर पर सिर्फ मेरी हुक्मरानी होगी। उसने जरताशा को चिढ़ाया।
زرتاشا منہ بنا کر رہ گئے جبکہ عارفین شاہ کسی اور سوچ میں ڈوبے تھے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ان سے معذرت کرتا فریش ہونے چل دیا، مگر پیاس محسوس ہوئی تو کمرے میں جانے کے بجائے کچن کی جانب بڑھا ہے۔ اس نے کچن میں پہلا قدم رکھا ہی تاکہ کسی سے زور سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا اس کا پاؤں پھسلا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے سامنے والے کا سہارا لیا، مگر سامنے والا بھی شاید اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ نتیجتاً وہ دونوں اگلے پل زمین بوس ہو چکے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو رابل کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا۔ اسے کم از کم یہاں اس کی موجودگی کی توقع نہ تھی۔ اب سچویشن کچھ یوں تھی کہ شامل زمین پر چت لیٹا گرا پڑا تھا اور رابل اس کے اوپر، اس کے بالکل روبرو۔ رابل نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے جیسے اٹھنا چاہا، وہ زور سے کہہ رہا، کتنا وزن ہے تمہارا؟ رابل اسے گھورتی وہ مشکل اسی کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی، تو اس نے بھی جیسے تیسے کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ ماربل کے فرش پر گرنے سے اس کی کمر میں شدید چوٹ آئی تھی۔ اسے اٹھتے ہی درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ تم یہاں اسلام آباد میں؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جی، وہ ماموں جان نے اسٹارٹ کیا تھا، زرتاشا کی شادی کی شاپنگ بھی کرنی تھی اس کے ساتھ، اور وہ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ اور کیا؟ اس نے پوچھا۔ یوں ہی کچھ نہیں، وہ ٹال گئی۔ اچھا پانی پلا دو اب، اس نے خاصے رعب سے کہا۔ رابل خاموشی سے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی اڈیلنے لگی تو وہ محض سا اسے دیکھنے لگا۔ اسے رنگ کے سوٹ میں مبوس بالوں کی چوٹی کی گلے میں دوپٹہ پھیلائے بہت جازب مگر سادہ نظر آ رہی تھی۔ پانی؟ رابل نے گلاس سے اسے تھمایا تو وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ تمہیں یاد ہے وہ سیاہ نقاب والی لڑکی؟ زرتاشا نے تمہیں جس کے بارے میں بتایا تھا، آج میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ رابل باہر نکلنے لگے جب شامل کی آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ کب؟ وہ حیرت زدہ سی پلٹی۔ نقاب والی تو رابل خود تھی، پھر شامل کس کی بات کر رہا تھا؟ بہت ہی حسین لڑکی ہے یار، مرتی ہے مجھ پر۔ اس نے پانی ختم کر کے گلاس کاؤنٹر پر رکھا۔ تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ رابل کو اپنے لیے الفاظ پسند نہ آئے، اس لیے خاصی رکھائی سے بولی۔ اس کی ایک لاجک ہے، وہ مسکرایا۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ آفٹر آل تم میری بیوی ہو اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں تم سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے دونوں بازو سینے پر باندھ کر دروازے سے ٹیک لگائی۔ کس سے؟ رابل جانتے بوجھتے پھر سے پوچھ بیٹھی۔ وہ سیاہ نقاب والی جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی آنکھیں کتنی دلکش ہیں۔ شامل نے رابل کی گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ اس نے یوں ہی اسے لاجواب کرنے کو پوچھا۔ آنکھیں بولتی ہیں میری جان، اس کی آنکھوں سے محبت چھلکتی ہے۔ شامل بڑے موڈ میں تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے محبت کسی اور کے لیے ہو۔ رابل نے اپنی طرف سے خاصی معقول بات کی۔ ہو ہی نہیں سکتا، وہ صوفی تم سد مجھ سے محبت کرتی ہے، اب مجھے احساس ہو گیا ہے۔ I don't deserve dull and boring life partner like you۔ اس نے رابل کو دیکھ کے برے سے زاویے بنائے۔ اور اگر بالفرض اگر میں سب فراموش کر کے تمہیں ایکسپٹ کر بھی لوں۔ وہ ایک پل کی توفیق کے لیے رکا۔ رابل کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی، وہ ہماتن گوش تھی۔ تو ابھی تمہیں نہ تو مجھ سے کوئی دلچسپی اور نہ ہی مجھ سے محبت، am I right؟ اس نے سنجیدہ شکل بنائی۔ رائٹ، رابل نے نظریں چرائیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو دن رات ایک کر کے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ مسکرایا، اسے خاصا لطف آ رہا تھا رابل کو چھیڑنے میں اور اس کی روحانی شکل دیکھنے میں۔ اگر وہ نہ ملی تو؟ اس نے شامل کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو سمپل، میں کسی انٹرسٹنگ اور شوق سی لڑکی سے شادی کر لوں گا جو دلچسپ ہو، ہر وقت کتابوں میں گھس کر نہ بیٹھے اور خاص کر اسے مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے کھیر ہوٹل سے نہ منگوانی پڑے۔ اس کی آخری بات پر رابل جی بھر کے شرمسار ہوئی۔ آپ چاہے اس نقاب والی سے شادی کریں یا کسی بھی الا بلا سے، مجھے پرواہ نہیں، آپ کی زندگی آپ کی مرضی۔ بات مکمل کرتی بمشکل آنسو ضبط کرتے کچن سے نکلی۔ بھئی بہت اکڑو ہے یہ لڑکی، مجال ہے جو اعتراف کر جائے کہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہی سیاہ نقاب والی لیلا ہے۔ شامل کا مزہ کرکرا ہوا تو وہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہی نقاب والی لڑکی ہے۔ اسے اپنے سالوں پر محیط صبر کا پھل رابل کی صورت میں مل چکا تھا آج۔ وہ جان چکا تھا کہ جس لڑکی کی نگاہوں نے اسے کئی سال بے چین کیے رکھا، اور اب جب بے چینی حد سے بڑھ گئی تو اسے معلوم کرنا پڑا کہ وہ کون ہے۔ اس نے صبح ہوتے ہی اپنے کلیگ کو کال کر کے رابل کا سیٹ نمبر نوٹ کروا کر تفصیل حاصل کی۔ اگر اس کے پاس نقاب والی لڑکی کا سیٹ نمبر ہوتا تو وہ بآسانی اس کا نام پتہ معلوم کر لیتا۔ شادی کے بعد اسے کئی بار شک گزرا کہ رابل ہی وہ لڑکی ہے جو نظروں کا سلسلہ اس لڑکی نے شروع کیا تھا۔ رابل کے آنے کے بعد وہ پھر سے چل پڑا۔ شامل کو رابل کی موجودگی میں اکثر وہی نگاہوں کی جھلسا دینے والی تپش محسوس ہونے لگی، اور خصوصاً اس کا شک اس روز گہرا ہوا جب جہلم جاتے نقاب کر کے وہ اس کے سامنے آئی۔ اسی لیے رابل کی سیٹ نمبر کے ذریعے اس نے یہ پتہ کروایا کہ کیا یہ سیٹ نمبر سیکشن 1 کے بلاک نمبر 3 کی سیٹ نمبر 9 کا سیریل نمبر تو نہیں۔ معلوم کرنے پر جواب مثبت ملا۔ یہ غنیمت تھا یا پھر معجزہ؟ اسے اس لڑکی کا سیکشن، بلاک اور اس کی نشست کی جگہ مکمل یاد تھی۔ اوہ، تو محترمہ وہی ہے۔ میرا شک ٹھیک نکلا، مگر وہ مجھے پہچانتی ہے۔ پھر اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ شاید میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا، یا پھر اس نے شرم جھجک کے مارے نہیں کہا۔ اس نے معلوم پڑنے کے بعد سوچا، اور جب وہ سامنے آئی تو اس نے اسے تنگ کرنے کے لیے ساری باتیں کی، تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب وہ انا کے بارے نہیں کہہ رہی۔ لگتا ہے محترمہ کو سمجھانا پڑے گا کہ محبت میں انا نہیں ہوتی، اگر ہو تو خاصی نقصان
بت ہوتی ہے۔ وہ کالر جھاڑتا نئی سوچوں میں جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ رات گہری ہوئی تو مرتے کیا نہ کرتے کہ مساعدے اسے شامیر کے کمرے میں جانا پڑا۔ اس نے سب کی موجودگی میں ہی زرتاشا کے ساتھ سونے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر زرتاشا نے صاف منع کر دیا۔ بھائی کے کمرے میں سوئیں نا آپ، اصولاً وہی آپ کا کمرہ ہے۔ عارفین شاہ اور شامیر کی موجودگی میں وہ زرتاشا کی اس بیوقوف سی شرارت پر ڈوب مرنے کو ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شامیر سامنے ہی بیڈ پر دراز لیپ ٹاپ میں مصروف دکھائی دیا۔ اس نے کمرے کی چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ سامنے ڈریسنگ روم اور باتھ روم تھا تو ایک دیوار کے ساتھ خوبصورت سا بک ریک اور کمپیوٹر رکھا تھا، جبکہ بیڈ کے پیروں والی سائڈ پر دروازے والی دیوار کے ساتھ صوفہ نما چیئر رکھی تھی، جن پر کم از کم کوئی بھی لیٹنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ کے قریب چلی آئی۔ شامیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور جی چاہا کہ دیکھتے ہی رہے، مگر اس نے دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھایا، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہاری آمد کے اعزاز میں یہاں فرش بچھا کر دراز ہو جاؤں گا اور وہ بھی رات بھر کے لیے، تو تم بالکل غلط سوچ رہی ہو۔ عجیب چڑھانے والی مسکان رقصا تھی اس کے چہرے پر۔ رابعہ اندر ہی اندر کلبلا کر رہ گئی۔ شامیر نے بیڈ پر رکھے کشنز اٹھا کر درمیان میں ایک لائن سے کھینچ دی، گویا آپ اس بارڈر کے اس پار اور ہم اس پار۔ سونا ہے تو اس طرف سو جاؤ، مجھے تو یوں بھی اپنی محبوبہ کی یاد ستائی جا رہی ہے، اب تو شاید رات چوکا کرے۔ اس نے یوں ٹھنڈی آہ بھری گویا صدیوں سے اپنے محبوب سے بچھڑا ہوا کوئی عاشق ہو۔ رابعہ کو اپنے ہی روپ سے جلن ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا بتا دے کہ رابعہ وہی لڑکی ہے جس کی اسے تلاش ہے، مگر پھر سوچنے لگی اگر اسے مجھے اس روپ میں قبول کرنا ہوتا تو کر چکا تھا، کہیں میرے بتانے سے وہ میرے گمنام روپ سے بھی منہ نہ موڑ لے۔ سو یہ عقد اس نے ہی بند رہنے دیا۔ سوچوں کے دھارے میں بہتی وہ کچھ چکتے بستر پر دراز ہوئی۔ اس کی موجودگی میں اسی کے ساتھ ایک بیڈ پر سونا انتہائی انکمفرٹیبل تھا، لیکن اب مجبوری تھی۔ وہ زرتاشا اور مامو جان پر ہرگز اپنے رشتے کی حقیقت واضح نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ چند ایک لمحے سیکھ گئے تھے کہ لیپ ٹاپ پر مدم سے سر بکھرنے لگے، وہ بھی متوجہ ہوئی۔ کبھی سوچا نہ تھا میں نے محبت اس طرح ہوگی، نمایاں میری آنکھوں میں، میری سانسیں میری باتوں سے ہو، فلک پر بارشوں کے بعد بکھری کوسے قزح جیسی، سمندر کے کنارے پانیوں پر تیرنے والی ہوا جیسی۔ رابعہ کو ایک ایک لفظ شامر کے دل کی ترجمانی کرتا محسوس ہوا، مگر افسوس، کاش یہ جذبے میرے ہی لیے ہوتے۔ اس نے سوچا اور کانوں پر تکیہ رکھ لیا۔ اس طرح کی اب کوئی آواز اس کی سماعت تک دسترس حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ شامر کمرے کی نیلگی روشنی میں جاگتا، الگ کمرے سے ایک کمرے اور ایک کمرے سے ایک بستر کی طرح میں تمہارے اور اپنے دلوں کے تمام فاصلے دھیرے دھیرے سمیٹ لوں گا، اس نے سوچا اور مسرور ہو کر لیپ ٹاپ آف کرتا سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ نہا کر نکلی تو گلے بال تولیے میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بے پرواہ انداز میں بالوں کو تولیے سے آزاد کیا تو کئی چھینٹے پیچھے کھڑے شامر پر جا گرے۔ وہ بنا شرٹ پہنے کھڑا تھا، ایک تو ٹھنڈا تھار موسم اور یہ شبنم کے قطرے ٹھنڈے اس کے جسم پر گرے تو وہ کلبلا کر رہ گیا۔ رابعہ فوراً گھبرا کر پلٹی۔ آپ کب آئے؟ وہ جب نہانے گسی تو کمرے میں نہیں تھا، اسی لیے خاصے لاپرواہ انداز میں نہا کر باہر نکلی تھی، ابھی جب تم پورے کمرے میں بارش برسا رہی تھی۔ اس نے خاصی پرسکون اور تفصیلی نگاہ سے سر سے پاؤں تک رابعہ پر ڈالی۔ گرے کلر کے بریز کی شارٹ شرٹ اور اس کے ساتھ نسبتاً کھلا ٹراؤزر جس سے ٹانگیں بالکل نمایاں نہیں ہوتی، کسی فریم میں ڈلا خوبصورت سراپا، گویا فرصت سے تراشا گیا ہو۔ سیاہ بال جن پر سفید موتی چمک رہے تھے اور نکھرا چہرہ، گلابی ہونٹ، سفید اور گلابی رنگت اور آنکھیں، ان پر آ کر تو شامر کے الفاظ ختم ہو جاتے۔ رابعہ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں خود پر ایک نگاہ ڈالی تو خود کو دوپٹے سے معافرہ پا کر فوراً بیڈ ہینگر میں رکھے دوپٹے کی جانب بڑھی۔ شامر اس کی صدا پر دل و جان سے فدا ہوا۔ دوپٹہ اوڑھ کر پلٹا تو اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا وہ۔ بے اختیار رابعہ کی نگاہ اس کی پشت سے ٹکرائی، اس کی کمر کے بیچوں بیچ نیلے سے نشان کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ آپ کو کمر پر چوٹ لگی ہے کیا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں بس کل جب ہم گرے تھے، معمولی سی ہے، ویسے بھی تمہیں کون سی میری ساتھ ذاتی یا دلی اٹیچمنٹ ہے؟ وہ مسکراہٹ چباتے رابعہ کے زخموں پر گویا نمک چھڑک گیا۔ آپ غلط سوچتے ہیں، وہ فوراً منمنائی۔ اس شخص کو کم از کم یہ احساس تو دلانا چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو اسے اس کی پرواہ ہے۔ میں آپ کی کزن ہوں، اسی ناطے مجھے آپ کی فکر ہے۔ اس نے بہت خوبصورتی سے بات بنائی۔ مس اکڑو، شامر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آپ نے کچھ کہا؟ رابعہ اسی کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں، فریج میں آئنٹمنٹ کریم رکھی ہے، وہ لا دو۔ اس نے بات گھمائی۔ رابعہ فرمانبرداری سے کریم لینے چل دی۔ لوٹی تو وہ مختلف قسم کی کمر چوٹ والی ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ رابعہ نے اس کے سامنے لہرائی۔ شکریہ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ وصول کر لی۔ اس نے کریم کھول کر اپنی کمر پر لگانی چاہی تو ہاتھ کسی طریقے پہنچ نہیں رہا تھا۔ میں لگا دیتی ہوں، رابعہ نے ازرا ہمدردی آفر کی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ مسکراتے اس کو کریم تھماتا بیڈ پر اس کی جانب پشت کیے دراز ہو گیا تو رابعہ نے جھک کر متاثرہ جگہ پر اچھی طرح مساج کیا۔ میں نے اس نقاب والی لڑکی کا پتہ کروانا شروع کر دیا ہے، وہ بولا۔ پھر رابعہ کا دل یکدم اچاٹ ہوا تو وہ کریم بند کرتی پیچھے ہٹ گئی۔
بہت جلد مجھے اس کا پتہ مل جائے گا، پھر دیکھنا میں سیدھا جا کر اسے پرپوز کروں گا۔ وہ مسرور ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر پہلے ایک بار اس کا چہرہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ رابیل نے خود کو لاپرواہ ثابت کرنا چاہا۔ وہ کس لیے؟ شمیر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس لیے کہ کہیں وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترے، مطلب اس کی صرف آنکھیں ہی خوبصورت ہوں۔ اپنی طرف سے اس نے شامر کو ڈرانا چاہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ جیسی بھی ہو مجھے قبول ہے، دیکھنا بہت جلد مجھے پتہ چل جائے گا وہ کون ہے، پھر وہ اور میں ایک ہو جائیں گے۔ اس نے تفصیلی نگاہ رابیل کے چہرے پر ڈالی اور شرٹ پہنتا باہر نکل گیا، جبکہ رابیل کے ذہن نے اسے ایک نئی امید دلائی۔ جب شامر کو خود پتہ چل جائے گا میں وہ لڑکی ہوں تو مجھے خود ہی قبول کر لے گا۔ آس بندی تو وہ نئے سرے سے جی اٹھی۔ اظہار عشق سے فرار کی ایک نئی راہ سوچی تو مطمئن ہوئی۔ ایک ہفتے بعد زرتاشا اور عارفین شاہ جلال پور واپس رخصت ہوئے تو رابیل کی اداسی حد سے سوا تھی۔ زرتاشا نے دن رات کر کے اپنی شاپنگ مکمل کی اور ساتھ ہی زبردستی رابیل کی بھی کروائی۔ اس نے عارفین شاہ کے ساتھ واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو عارفین شاہ نے خاص اسٹار پر اسے روکنا پڑا۔ ہاں تم میرے ساتھ ہی چلنا واپس، ویسے بھی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی لگتی ہیں۔ رابیل کے مطابق شامر نے یہ سب عارفین کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے کہا تھا، لہٰذا اسے شامر کے ساتھ چند دن اور رہنا تھا۔ گھر میں پڑی وہ بور ہو رہی تھی تو ٹی وی آن کر کے شاہ رخ خان کی فلم دیکھنے لگی، اور پھر یہ جیسے معمول بن گیا۔ اس نے شاہ رخ خان کی تمام فلم ڈرائیور سے منگوا لی اور دن رات انہیں دیکھنے میں مشغول رہتی۔ صرف کھانے اور سونے کا ہی وقفہ ہوتا بیچ میں۔ شامر صبح 9 بجے آفس جاتا تو مصروفیت اس قدر ہوتی کہ رات گئے گھر لوٹتا۔ زرتاشا کی شادی کی تاریخ پہنچی تو پاپا جان اور اماں جان کی کالز بھی دن بدن آنے لگی کہ جلدی آ جاؤ، 10 دن رہ گئے ہیں، کبھی 8 دن رہ گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ کام نمٹانے میں مصروف تھا سو انہیں بار بار ٹالتا رہا۔ صورتحال یہاں تک آ پہنچی کہ زرتاشا کی شادی میں صرف 4 دن باقی تھے، اس لیے اس نے صبح روانگی کا ارادہ مکمل کیا۔ اسی لیے وہ آج دوپہر کو گھر چلا آیا۔ اس نے رابیل کو واپسی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہا تو وہ کمپیوٹر سے آگے بیٹھی شاہ رخ خان کی فلم دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اس اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ گھر ہے یا سینما ہال؟ وہ چڑھ کر خاصا بلند آواز میں بولا تو رابیل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ جو سمجھنا چاہیں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا پھر میرے خیال سے پاگل خانہ ہے اور جس میں تم واحد پاگل ہو۔ اسے خاصا تاؤ آیا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، دل تو پاگل ہے، میں بھی ہو جاؤں تو کیا ہوگا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ صبح گاؤں جانا ہے، پیکنگ کر لینا۔ وہ اسے مطلع کرتا وہ چینج کرنے واش روم میں گھس گیا تو رابیل واپس فلم کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے پورے فروری اور مارچ کے ہاف میں تقریباً شاہ رخ خان کی تمام فلمیں دیکھ لی تھی اور جو بچی تھی اس میں صرف اس کی ایک گیسٹ اپیرنس تھی، یہ اسے نیٹ سرچ سے معلوم پڑا تھا۔ ٹاپ آف لسٹ جو اس کی فیوریٹ بن چکی تھی ان میں سر فہرست تھی دل تو پاگل ہے، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، کچھ کچھ ہوتا ہے، سوا دیس، دل سے، کبھی خوشی کبھی غم، محبتیں، اوم شانتی اوم، چلتے چلتے، دیو داس، چنئی ایکسپریس اور ہیپی نیو ایئر تھی۔ جب تک شامر فریش ہو کر آیا وہ زمانہ دیوانہ کا اینڈ چل رہا تھا۔ میں مارکیٹ چل رہا ہوں، چلو گی؟ اس نے یوں ہی آفر کی۔ اتنے دن سے وہ گھر میں بند تھی، اسے آج آخری ٹائم میں باہر لے کر جانا یاد آ رہا تھا۔ جی نہیں شکریہ، اس نے سہولت سے انکار کیا تو وہ اکیلا چلا گیا۔ واپس لوٹا تو رات ہو چکی تھی۔ رابیل آج میں تمہیں بہت اہم فیصلہ سنانے والا ہوں۔ اس نے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ڈائجسٹ پڑھتی رابیل کو مخاطب کیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اسے پتلی سی معلوم ہوئی، مطلب اسے معلوم پڑ گیا تھا، لیکن میں خاصا اسپیشل طریقے سے تمہیں بتانا چاہتا تھا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے رابیل کا ہاتھ تھاما تو وہ دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی بنا ایک لفظ کے اس کے ساتھ چلتی۔ وہ اسے لے بالائی منزل پر چلا آیا جہاں ٹیرس پر خوبصورت موم بتیاں روشن تھیں اور ایک چھوٹی سی میز پر کھانا چنا ہوا تھا۔ میز کے دونوں طرف کرسیاں رکھی تھیں۔ شامر اسے لے کر آگے بڑھا، وہ دونوں نشست پر براجمان ہوئے۔ تو فائنلی تم مجھے ایکسپٹ کرنے لگی ہو، یہ جان لینے کے بعد میں وہی ہوں۔ رابیل نے کینڈل لائٹ ڈنر کا یہی مقصد نکالا، پہلے کھانا کھائیں پھر باتیں۔ مسکرایا تو رابیل نے بنا کوئی اعتراض کے سر جھکا دیا۔ بہت ہی رومانی ماحول میں دونوں نے چائنیز ڈنر کیا جسے شامر نے خاص ملازم سے کہہ کر ارینج کروایا تھا۔ ڈنر ختم ہوا تو شامر خاصا سنجیدہ ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے بہت جلد اس لڑکی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ ایک پل کو رکا، رابیل کی لرزتی پلکیں اور مسرور چہرہ اسے سچ بتانے لگا۔ شامر کا فیصلہ ایک دم بدلا۔ مجھے اس لڑکی کا پتہ نہیں چل سکا، اب وہ خود سے تو میرے سامنے آنے سے رہی، اسی لیے میں نے کسی اور سے شادی کا ارادہ کیا ہے۔ شامر نے بات مکمل کر کے رابیل کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا تو بمشکل کنٹرول ہنسی کی۔ کون ہے وہ؟ اس نے بمشکل آنسو پیتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا سوچے بیٹھی تھی اور کیا ہو گیا؟ شامر کی سٹی گم ہوئی۔ یہ تو اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے ذہن کو اچھی طرح سے حاضر کر کے ارد گرد کے تمام لڑکیوں پر نظر ثانی کی تو ایک نام یاد آیا، عریشہ۔ وہ فٹ سے بولا۔ کون عریشہ؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ میری آئیڈل اور دور کی کزن ہے۔ زرتاشا کی شادی میں شاید آئے، ملواؤں گا تمہیں، اس نے احسان کے انداز میں کہا۔ رابیل کا جی چاہا اٹھ کر کہیں غائب ہو جائے، لیکن شامر کیا سوچے گا؟ اسی بات نے اسے کافی دیر وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا۔
آج ارتاشا کی مہندی تھی، اس لیے شامر صبح سے ضروری امور نپٹانے میں مشغول تھا، جن میں فنکشن کا ارینجمنٹ سر فہرست تھا۔ فنکشن کا انتظام اس نے باہر لان میں کروایا تھا۔ خوبصورت گلاب کے پھولوں اور موتیوں کی پھولوں سے کی گئی آرائش اور بیچ بیچ میں کہیں کہیں سیاہ کا امتزاج بھی موجود تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب خاص مہمانوں کی آمد شروع ہوئی۔ قدرتی سی بات ہے، عائشہ بھی ان میں شامل تھی۔ شامل سے اچھی طرح گفت و شنید کے بعد وہ اندر زرتاشا کے کمرے میں چلی گئی، جہاں بیوٹیشین اپنی مہارت پر اس پر آزمانے میں مصروف تھی۔ قریب ہی صوفے پر رابیل نیم دراز سی اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ ہیلو زرتاشا، کیسی ہو؟ وہ زرتاشا سے گلے ملنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیسی ہو؟ زرتاشا بھی خاصی خوش اخلاقی سے پیش آئی۔ میں بھی ٹھیک، تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ اس نے رابیل کا پوچھا۔ یہ رہی، قریب ہی صوفے پر موجود رابیل کی جانب اشارہ کیا۔ اور بھابھی، یہ عریشہ ہے، میری کزن۔ اس نے مختصر سا تعارف کرایا تو رابیل اور عریشہ مصافحہ کرنے لگی۔ اچھا معاف کیجیے گا، میں ذرا باہر سے ہو کے آتی ہوں۔ عریشہ معذرت کرتی باہر نکل گئی تو رابیل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی تیار ہو جاتی ہوں، شام ہونے والی ہے۔ وہ اسے مطلع کرتی باہر نکلنے والی تھی کہ زرتاشا نے اسے پکارا۔ بھابھی؟ وہ پلٹی۔ بولو۔ اس عریشہ سے ہوشیار رہیے گا، بہت ڈرے ڈالتی ہے بھائی پر۔ زرتاشا کی غیر متوقع بات سن کر رابیل کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ بے دلی سے دروازہ کھول کر باہر چلی آئی۔ یہی سوچ تو اسے کئی دنوں سے کھائی جا رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ہی بہت سے مہمانوں کے ساتھ عریشہ اور شامر بھی بیٹھے نظر آئے۔ یہ وہی عریشہ تو نہیں جس سے شامر کا شادی کا فیصلہ کر چکا تھا؟ اس کے ذہن میں جھمکا ہوا۔ او میرے خدا! اس نے سر تھام لیا اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت تو تھی مگر رابیل کے مقابلے میں کم۔ رابیل کا دل گھبرایا۔ گھٹن کا احساس ایک دم بڑھا تو وہاں سے چلی آئی۔ کمرے میں آ کر چند گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود پہ چھائے بوجھل پن کو ہٹایا۔ تبھی شامر تیار ہونے کی غرض سے کمرے میں چلا آیا۔ کیسی لگی عریشہ؟ اس نے آتے ہی سنگدلی کے تیر برسانے شروع کیے۔ خوبصورت ہے، اس نے نظریں چٹائی، مگر تم سے کم، وہ بے ساختہ بولا۔ پھر بھی میں نے اسی سے شادی کا فیصلہ کیا اور آج میں اسے پرپوز کر رہا ہوں۔ رابیل کا دل اندھی کھائی میں ڈوب کر ابھرا۔ لیکن مجھے اسے پرپوز کرنے تک دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معجزے کا انتظار رہے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیسا معجزہ؟ رابیل نے آس بھری نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہی معجزہ کہ وہ سیاہ نقاب والی لڑکی کہیں سے بھی برآمد ہو کر میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے کہے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سالوں تمہیں بے چین کیے رکھا۔ مگر اگر وہ تب آ جائے جب آپ عریشہ کو پرپوز کر چکے ہوں تو؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ تو دیر ہو جائے گی، میں زبان دے کر پھرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں، جیسے کہ دل ہی دل میں نے اس گمنام کو زبان دے رکھی ہے کہ اگر وہ مجھے آج رات سامنے آ کر دل کی بات کہہ دے تو میں عریشہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، بھلے ہی وہ لڑکی تمہاری کاربن کاپی ہی کیوں نہ ہو۔ بات مکمل کرتا واش روم میں گھس گیا۔ تو پھر آزما لیتے ہیں تمہیں بھی کہ تمہاری زبان کتنی مضبوط ہے۔ رابیل کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے گیا تو وہ بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے خود کو سجاتی سنوارتی نیچے چلی آئی، جہاں ہر سو مسکراہٹیں بکھری تھیں، لیکن پھر بھی اس کا دل اداس تھا۔ ابھی نیچے آئی ہی تھی کہ اسے عارفین شاہ کچھ مہمانوں کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ مہمانوں کو دیکھ کر رابیل ہل نہیں سکی۔ اماں جان، بابا جان، وہ تمام ناراضگی بھلا کر ان سے لپٹی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ افشین نے اسے اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا۔ آپ کے بغیر بہت اداس۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ افشین نے اسے خود سے علیحدہ کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جیتی رہو۔ ارے بھائی، سارا پیار ماں جان کے لیے ہی ہے۔ بابا جان، سجاد شاہ نے شکوہ کیا تو وہ ان کی جانب بڑھی۔ سلام بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ والدین کے آنے سے رابیل کے چہرے پر انوکھی سی چمک آ گئی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ عارفین شاہ مسکرائے۔ بہت اچھا، تھینک یو سو مچ ماموں جان۔ وہ ان کی اس قدر محبت پر متشکر ہوئی۔ تبھی زینب بی بی وہاں چلی آئیں اور سامنے غیر متوقع لوگوں کو دیکھ کر گویا پتھر ہی ہو گئی۔ بی بی افشین نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تو وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر پائیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ کیسی ہو زینب؟ سجاد شاہ نے بھی سبھی شکوے بھلا کر افشین کی مانند ان کے سر پر پیار دیا۔ اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مہمانوں کی موجودگی کا خیال کر کے مجبوراً بولی۔ بس اب ساری دوریاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے بولے۔ ارے سجاد شاہ، تم بیٹھو نا۔ افشین تم بھی۔ رابیل یوں کرو انہیں زرتاشا سے ملواؤ۔ رابیل فوراً حکم کی تعمیل میں ہونے لیے باہر اسٹیج کی جانب بڑھی، جہاں زرتاشا کو بھی بٹھایا گیا تھا۔ شاہ میر بھی وہیں تھا۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ اس نے دونوں کو آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان سے ڈھیروں دعائیں اور پیار وصول کرتے انہیں زرتاشا سے ملوانے لگا۔ سب ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہوئے تو وہ معذرت کرتا کسی کام سے اٹھ گیا۔ وہ پھپھو جان کے کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا جب اماں جان کی بلند ہوتی آواز سن کر رک گیا۔ تم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ شامر کی شادی اسی شرط پہ ہوئی تھی کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ آگ بھگونا ہوئی۔ آواز دھیمی رکھو، بھولو مت کہ تم اس وقت کس سے مخاطب ہو۔ عارفین شاہ گرجے۔ وہ میری بہن ہے، تمہاری ڈرامہ بازی بہت ہو چکی۔ اب وہ یہاں آئے گی اور رابیل بھی وہاں جائے گی، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے انہیں۔ یہ میرا گھر ہے شاہ صاحب، جہاں میری مرضی چلے گی۔ وہ سیخ ہوئی۔ بھول ہے تمہاری۔ حویلی بادشاہ میں نے رابیل کے نام کر دی اور میں بہت جلد اس بات کا اعلان بھی کر دوں گا۔
اور ہاں، سب حقیقت جانتا ہوں میں، شناور سے تمہارا تعلق احسان مانو افشین کا، جس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ تمہیں بسا لو، اور میں اپنی بہن کا مان رکھتے ہوئے تمہیں بسانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اب تم میری ہی بہن اور اس کی بیٹی کو اجاڑنے کا سوچو گی تو خود بھی شاید اجڑ جاؤ۔ عارفین شاہ نے برسوں کی خاموشی کو توڑا تو حد سے بڑھ کر کڑوے ثابت ہوئے۔ عائشہ سے شامر کا بیاہ کرنے کا ارادہ دل میں بسائے بیٹھی زرناب بی بی لرز اٹھی۔ اس عمر میں ایسی رسوائی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے آؤ تو میری بہن اور بہو کو دل سے قبول کر کے باہر آنا، ورنہ وہ بات ادھوری چھوڑ کے کمرے سے نکلے تو سن کھڑا شامر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ سجدے کیے ہیں لاکھوں لاکھوں دعائیں مانگی، پایا ہے میں نے پھر تجھ کو، چاہت میں تیری میں نے حق میں دعائیں مانگی، پایا ہے میں نے پھر تجھ کو۔ مہندی کا فنکشن اتنا عروج پہ تھا، بیک گراؤنڈ میں مدم مدم بجتا گیت بہت خوبصورت سما باندھ رہا تھا۔ اگلے لمحے گیت تبدیل ہوا۔ سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگاون آ گیا، انج لگدا ہے جیون رانجھن مینوں ہیر بناون آ گیا۔ یہ گیت رابعہ کی یادداشت میں ہنوز محفوظ تھا۔ سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگاون آ گیا، مینوں ہیر بناون آ گیا، جند جان صدقے ساری آپ واری، تیرے قدماں تو نینا والیا دے۔ گیت کے بول آج کچھ مختلف روپ میں اس کے دل کو تاروں کو چھیڑ رہے تھے۔ رابعہ نے شامر کی تلاش میں یہاں نگاہ دوڑائی تو سامنے نسبتاً پچھلی رو میں بیٹھا خاموش دکھائی دیا۔ وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، دائیں ہاتھ پر ریسٹ واچ پہنے بےحد ڈیشن لگ رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے اترتے ہی شامر کی جانب چلی آئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گیت ختم ہوا تو کوئی انگریزی گانا پلے کر دیا گیا۔ رابعہ شامر کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئی۔ وہ چونکا۔ سوچ رہا ہوں بس، اس نے خود کو حشاش پشاش کرنا چاہا، سچ تھا کہ اس کے والدین کی آج کی گفتگو نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، وہ مسکرائی۔ سوچ رہا ہوں عائشہ کو پرپوز کر ہی دو، کوئی معجزہ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ واپس اپنی جون میں لوٹا۔ رابعہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پیچھے سے اس پہ اختیار اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ شامر نے مسکراہٹ روک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں ہی ہوں وہ گمنام جس نے سالوں آپ کو بے چین کیے رکھا، جسے دیکھنے کی آرزو آپ کے دل میں اس قدر تھی کہ سالوں طواف آرزو ہی کرتے رہے۔ ایک بار نہیں سوچا کہ آپ کی آرزو ہرائے گاہ ہی نہ چلی جائیں، اور میں پاگل یہی دعا کرتی کہ بس ایک بار آپ میری آرزو پوری کریں، میرے لیے میری ہی طواف آرزو کریں، جس طرح میں آپ کے لیے دن رات کرتی رہی ہوں سالوں سے۔ مجھے لگتا ہے آج ہماری طواف آرزو کا ثمر ہمیں مل جانا چاہیے۔ رابعہ نہیں جانتی تھی وہ یہ سب کیسے کہہ گئی، وہ تو بس سانس روک کے بولتی چلی گئی۔ شامر کا جی چاہا اس پر سب کچھ وار دے۔ اسے دنیا بھر کی سادہ اور حسین لڑکی لگی تھی، کتنا خوبصورت بولتی تھی۔ رابعہ خاموش ہوئی تو اسے لگا کوئی اس کے گرد بندھا ہوا حصار ٹوٹا ہے۔ تھینک گاڈ فائنلی تم نے یہ سب کہا۔ وہ دم سے واپس اسی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ رابعہ نے ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ مطلب میں جان گیا تھا تم وہی ہو، بس تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے رابعہ کا جائزہ لیا۔ بوٹل گرین غرارہ پر وہ یلو کرتی پہنے اور گرین اور یلو امتزاج کا ہلکی کڑھائی والا دوپٹہ اوڑھے ہائی ہیل میں بلا شبہ ساری محفل میں مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل ڈالے، کانوں میں لٹکتے گرین جھمکے، یہ سادگی ہی تو تھی جس نے اس کو سب سے نمایاں اور ممتاز بنا دیا تھا۔ I can't believe this، اس نے یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں گر کر کہا۔ پروف ہے میرے پاس، اس نے رابعہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسا پروف؟ جی چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کو ہمراہ لیے سب کے بیچ سے اٹھتا اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رابعہ اس کی ہمراہی میں خاموشی سے چلتی اندر آئی۔ اس سے پہلے میں تمہیں ثبوت دکھاؤں، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ وہ خاموش رہی۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، وہ ٹھہرا۔ جب تم جانتی تھی کہ میں وہی ہوں جس سے تم محبت کرتی ہو، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ اس نے رابعہ کی آنکھوں میں جھانکا، وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ میں تو صرف یہ جانتی تھی کہ آپ وہ ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں، یہ تو نہیں جانتی تھی کہ آپ بھی مجھے چاہتے ہوں گے۔ ایسے میں سب کہہ کر میں اپنی سیلف ریسپیکٹ گنوانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے صفائی دی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے تمہارے سامنے اعتراف کر لیا تھا پھر بھی تم نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے شکوہ کیا۔ یہ انا ہی تو ہے۔ سوری، پر آپ تو مجھے جھکانے میں مصروف تھے۔ اطراف محبت کے مراحل طے ہوئے تو اپنے آپ ہی مان سا آ گیا۔ نہیں، بس سمجھا رہا تھا کہ انا میں اکثر انسان آپ ہی زندگی ہار جاتا ہے، جیسا کہ تم ہار بیٹھی۔ خاموش رہ کر وہ سنجیدہ ہوا۔ تو کیا آپ سچ میں شادی کر لیتے؟ رابعہ کا منہ مارے حیرت کے کھلا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر یہ معلوم نہ ہوتا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو تو شاید کر بھی لیتا، لیکن بابا جان نے میرے لیے بڑا پکا انتظام کیا ہے۔ اس نے سر کھجایا۔ کیسا انتظام؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حویلی عباس شاہ تمہارے نام کر دیا، اور اگر ساری جائیداد بھی وہ تمہارے نام کر دیتے تو وہ جانتے تھے کہ مجھے رتی برابر بھی پرواہ نہ ہوتی، مگر یہ حویلی، یہ تو ہمارے پرکھوں کی ہے، زمانے بھر میں میرے لیے اعزاز ہے۔ اسے کھو کر میں اپنی پہچان، اپنا مان اور مرتبہ سب کھو دیتا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔
لیکن میں تمہیں دل و جان سے قبول کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بولا تو کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں، محبت سے چور، چاہت سے ماموں لہجہ۔ میں بھی، وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی کچھ کہنا ہے، وہ دھیمے سے رو میں بولی۔ فرمائیے، ہم وطن گوش ہیں۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا۔ آپ اسموکنگ کیوں کرتے ہیں؟ طواف آرزو کے لمحات میں کرتا تھا، اب چھوڑ دوں گا۔ مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کسی کے سامنے تو کبھی نہیں کی، وہ کہتے کہتے ٹھٹکا۔ ایک دن آدھی رات کو اسٹڈی سے دھواں آ رہا تھا، شاید آپ سے دروازہ کھلا رہ گیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو آپ سگریٹ پی رہے تھے اور ایش ٹرے راکھ سے بھرا پڑا تھا۔ لیکن اب میں اپنی اسٹڈی کے لیے نوٹ لگا دوں گا، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، ابھی ترک کرے۔ وہ محظوظ ہوا تو رابعہ سلسلائی۔ اور یہ جو سیاہ رنگ کا کریز ہے؟ اس نے آنکھوں سے سیاہ رنگ کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ پسند تو بچپن سے ہی تھا، مگر یقین کرو جانے شامیر، تمہاری سیاہ آنکھوں میں ڈوبنے کے بعد میرا کریز بن گیا ہے یہ۔ وہ مسکرایا۔ وہ ثبوت کیا ہے؟ وہ اصل بات پر لوٹی۔ اب تو بہت سرپرائز ہے، مجھے تمہاری اظہار کا اس قدر یقین تھا کہ میں نے ہنی مون کی ٹکٹ تک کنفرم کروا لی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر دراز کی جانب بڑھا۔ آخرکار طواف آرزو کرتے کرتے ان دونوں کی آرزو بھر آئی تھی، انہیں موسم بہار اپنی محبتوں کے بہار کے سنگ شروع کرنا تھا۔ وہ دراز سے ٹکٹس نکال کر اس کی جانب واپس پلٹا۔ 25 مارچ، آج سے ٹھیک 5 دن بعد۔ اس نے ٹکٹس رابعہ کے سامنے لہرائی۔ اس نے ٹکٹس تھام لی۔ کس جگہ کی ہے؟ وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ سیاہ چن، وہ برجستہ بولا۔ رابعہ نے بے ساختہ اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ دل کی گہرائیوں سے کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ختم شد، دی اینڈ۔